السلام علیکم۔ آج آپ سن رہے ہیں عمرو عیار اور شہنشاہ افراسیاب کا دوسرا حصہ۔ جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ میں کچھ عرصہ پرسنل اور ڈومیسٹک ریزن کی وجہ سے آپ کو کہانی نہیں سنا سکا، لیکن اب انشاءاللہ یہ سلسلہ آپ کی محبت اور سپورٹ سے جاری رہے گا۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میں ان لوگوں کو جو اس کہانی کا پہلا حصہ میرے چینل پر دیکھ چکے ہیں ان کو اس کہانی کے پچھلے حصے کے بارے میں مختصر سا بتاتا چلوں تاکہ یہ آخری حصہ آپ اچھے سے انجوائے کر سکیں۔ جنہوں نے پہلا حصہ نہیں دیکھا وہ نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جیسا کہ آپ نے پچھلے حصے میں سنا کہ افراسیاب نے اس بار فیصلہ کیا کہ وہ اپنے دشمن عمرو یار کو خود اپنے ہاتھوں مارے گا۔ عمرو یار نے ہمیشہ اسے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ عمرو نے اس کی بیٹی پر نہ جانے کون سا جادو کیا ہے کہ وہ ہر وقت عمرو یار کے گن گاتی ہے۔ اس لیے افراسیاب نے طلسم و شربا کا تخت اپنی بیوی کے حوالے کیا اور سامری سے اجازت لے کر عمرو کو جان سے مارنے نکلا۔ افراسیاب نے عمرو پر بہت حملے کیے، لیکن اس کی بیٹی سے آسان جادو نے ہی عمرو کو ہر بار اس کے وار سے بچایا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور شکریہ کا موقع دیں اور اس طرح کی کہانیوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں۔ چلتے ہیں بقیہ حصے کی طرف۔ کیا تم صحیح کہہ رہے ہو؟ شعلہ جادو سے عمرو یار کو بچانے والی کیا واقعی میری بیٹی شہزادی ساسان جادو ہی ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے غصے اور نفرت زدہ انداز میں شاگون جن کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شہزادی صاحبہ نے اپنا روپ بدل رکھا ہے آقا، لیکن میں نے انہیں پہچان لیا ہے، وہ شہزادی ساسان جادو ہی ہیں۔ شاگون جن نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں جواب دیا۔ ہو نہ ہو مگر شہزادی ساسان جادو تو جادو نگری میں ہے، اور میں نے ملکہ اشماکا جادو کو سختی سے ہدایت دے رکھی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ساسان جادو وہیں رہے گی۔ پھر وہ جادو نگری سے باہر کیسے آ گئی؟ ملکہ اشماکا جادو نے اسے جادو نگری سے باہر کیسے جانے دیا؟ شہنشاہ افراسیاب نے انتہائی پریشانی کے عالم میں کہا۔ میں کیا بتا سکتا ہوں آقا، شاگون جن نے کندھے اچکائے۔ ہو نہ ہو ابھی معلوم ہو جاتا ہے۔ اگر بوڑھی ملکہ اشماکا جادو نے شہزادی ساسان جادو کو جادو نگری سے باہر جانے میں اس کی مدد کی ہے اور ساسان جادو عمرو یار کو بچانے کے لیے میری راہ میں آ رہی ہے، تو میں ان دونوں کی غداری پر انہیں ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ ان دونوں کو میں ایسی بھیانک سزائیں دوں گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ شہنشاہ افراسیاب نے غصے سے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس نے جلدی جلدی ایک منتر پڑھ کر اپنے ہاتھ کی ایک انگلی کو دائرے کی طرح گھماتے ہوئے سامنے جھٹکا تو ایک کڑاکا ہوا اور اس کے سامنے ایک سرخ رنگ کی کھوپڑی آ نمودار ہوئی جو بے حد لمبی تھی۔ اس کے ناک اور منہ کے سوراخوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور اس کی آنکھیں گہرے سرخ رنگ کی تھیں جیسے ان میں انگارے جل رہے ہوں۔ سرخ کھوپڑی جادو نگری میں جاؤ اور پتہ لگاؤ شہزادی ساسان جادو کہاں ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ جو حکم آقا، سرخ کھوپڑی نے کڑکتی ہوئی آواز میں کہا۔ ایک بار پھر کڑاکا ہوا اور سرخ کھوپڑی جس طرح وہاں نمودار ہوئی تھی اسی طرح وہاں سے غائب ہو گئی۔ عمرو یار کہاں ہے؟ اس کا پتہ لگاؤ۔ سرخ کھوپڑی کے جانے کے بعد شہنشاہ افراسیاب نے شاگون جن سے مخاطب ہو کر کہا۔ شاگون جن نے آنکھیں بند کی اور پھر کھول لیں۔ حیرت ہے، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ کیا مطلب؟ شہنشاہ افراسیاب نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ابھی چند لمحے قبل میں نے دیکھا تھا کہ شہزادی ساسان جادو عمرو یار کو لے کر کہیں غائب ہو گئی ہے۔ عمرو یار مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر اب؟ شاگون جن نے حیران لہجے میں کہا۔ مگر اب کیا؟ شہنشاہ افراسیاب نے پوچھا۔ میں عمرو یار کو دیکھ رہا ہوں آقا، وہ بغداد کے بازاروں میں گھومتا پھر رہا ہے۔ شاگون جن نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے خود ہی یقین نہ آ رہا ہو کہ اس نے جسے دیکھا ہے وہ عمرو یار ہی ہے۔ بغداد کے بازاروں میں گھوم رہا ہے؟ او ٹھہرو، میں اس پر وار کرتا ہوں۔ تم عمرو یار کو دیکھو اور دیکھو اس پر میرے وار کا کیا اثر ہوتا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا تو شاگون جن نے اس بات میں سر ہلا کر آنکھیں بند کر لی۔ مجھے ساتھ ساتھ بتاتے رہو وہ کیا کر رہا ہے، شہنشاہ افراسیاب نے اسے حکم دیا۔ عمرو یار اس وقت ایک پھل فروش کے پاس کھڑا اس سے پھل خرید رہا ہے آقا، شاگون جن نے بتایا تو شہنشاہ افراسیاب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے جلدی سے اپنے سر کے چند بال توڑے اور اس پر منتر پھونکا اور انہیں زمین پر پھینک دیا۔ بال جیسے ہی زمین پر گرے ایک جھماکا ہوا اور افراسیاب کے بال یکلخت 7 بڑے بڑے سیاہ ناگ بن گئے اور کنڈلی مار کر اپنے پھن اٹھا کر کھڑے ہو گئے اور سرخ سرخ زبانیں نکال کر زور زور سے پھنکارنے لگے۔ شہنشاہ افراسیاب نے زمین پر زور سے پاؤں مارا تو زمین پھٹ گئی اور اس میں شگاف پڑ گیا۔ عمرو یار اس وقت بغداد کے ایک بازار میں موجود ہے، جاؤ اور جا کر اسے ہلاک کر دو، جاؤ۔ شہنشاہ افراسیاب نے ناگوں کی طرف دیکھتے ہوئے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ ناگوں نے سر جھکا کر شہنشاہ افراسیاب کو سلام کیا اور پھن زمین پر ڈال کر
ایک ایک کرتے ہوئے زمین کے شگاف میں اترتے چلے گئے۔ جیسے ہی آخری ناگ شگاف میں داخل ہوا، شگاف برابر ہو گیا۔ آقا، عمرو یار پھلوں کی ٹوکری لیے اب اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے، شاگون جن نے کہا۔ دیکھتے رہو، دیکھتے رہو، میں نے پاتال کے سب سے زہریلے اور خوفناک ناگ اس کی ہلاکت کے لیے بھیج دیے ہیں، شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ اس نے کچھ سوچ کر ایک بار پھر منتر پڑھ کر زمین کی طرف پھونک ماری تو زمین پھٹ گئی اور اس میں سے ایک فولادی ہاتھ نکل کر باہر آ گیا۔ اس فولادی ہاتھ میں سرخ رنگ کے شیشے کا ایک بہت بڑا گولا تھا جس میں نیلے رنگ کی روشنیاں چمک رہی تھیں۔ فولادی ہاتھ سرخ گولے کو شہنشاہ افراسیاب کے نزدیک لے آیا۔ شہنشاہ افراسیاب نے گولے پر ایک ہاتھ رکھ دیا۔ اسی لمحے گولے میں بجلیاں تڑپیں اور گولا اچانک آئینہ سامری کی طرح روشن ہو گیا۔ عمرو یار کہاں ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے سرخ گولے پر نظریں مرکوز کرتے ہوئے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ گولے میں تڑپتی ہوئی بجلیوں کا رنگ بدل گیا اور اس میں سے سفید روشنی خارج ہونے لگی۔ آقا، عمرو یار کے سامنے سے اچانک زمین پھٹی ہے۔ اس میں سے 7 زہریلے سیاہ ناگوں نے نکل کر عمرو یار پر حملہ کر دیا ہے اور عمرو یار بری طرح سے چیختا ہوا نیچے گر پڑا ہے۔ ناگ اسے بری طرح سے کاٹ رہے ہیں۔ عمرو یار بری طرح تڑپ اور چیخ رہا ہے۔ اس کی چیخیں سن کر اس کے گرد لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ناگوں کو دیکھ کر خوفزدہ ہو رہے ہیں۔ ناگ عمرو یار کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ عمرو یار کا سارا جسم لہو لہان ہو چکا ہے اور اس کے جسم سے نیلے رنگ کا دھواں اٹھ رہا ہے۔ ناگوں کے زہر نے عمرو یار کے جسم کو موم کی طرح گلانا شروع کر دیا ہے۔ عمرو یار کی ہڈیاں تک گلتی جا رہی ہیں۔ آقا، عمرو یار کا سارا جسم نیلا ہوتا جا رہا ہے۔ ناگ پھر بھی اس کا گوشت اور ہڈیاں کھانے میں مصروف ہیں۔ اب عمرو یار ہلاک ہو گیا ہے، اس کا جسم ساخت ہو گیا ہے۔ ناگ مسلسل اس کا گوشت نوچ رہے ہیں اور اب وہاں عمرو یار کی لاش تک کا نام نہیں رہا۔ ناگوں نے عمرو یار کو ہڈیوں سمیت نوچ نوچ کر کھا لیا ہے۔ جس جگہ عمرو یار پر ان ناگوں نے حملہ کیا تھا وہاں نیلے رنگ کا خون بکھرا ہوا ہے جس میں سے نیلا دھواں اٹھ رہا ہے۔ اچانک شاگون جن نے کہنا شروع کر دیا، جس پر شہنشاہ افراسیاب چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اس کی توجہ سرخ گولے سے ہٹ گئی تھی۔ پھر جیسے ہی شاگون جن نے اپنی بات ختم کی، شہنشاہ افراسیاب سرخ گولے کی طرف متوجہ ہو گیا اور پھر وہ اس بری طرح سے اچھلا جیسے اس کے سر محل کی چھت آ گری ہو۔ شاگون جن؟ شہنشاہ افراسیاب نے بری طرح دھاڑتے ہوئے کہا۔ آقا، شہنشاہ افراسیاب کی دھاڑ سن کر شاگون جن نے گھبرا کر آنکھیں کھول لیں۔ تم کہہ رہے ہو میرے جادوئی ناگوں نے عمرو یار کو ہلاک کر دیا ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے غضبناک انداز میں کہا۔ جی آقا، شاگون جن نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ تو پھر یہ کون ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے انتہائی غصیلے اور نفرت بھرے انداز میں کہا۔ شاگون جن نے آگے بڑھ کر سرخ گولے میں دیکھا تو وہ بھی بے اختیار اچھل پڑا۔ سرخ گولے میں عمرو یار نظر آ رہا تھا جو ایک جنگل میں ایک درخت سے ٹیک لگائے گہری نیند سو رہا تھا۔ عمرو یار؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود عمرو یار کو ناگوں کے کاٹنے سے ہلاک ہوتے دیکھا ہے آقا۔ پھر شاگون جن نے سرخ گولے میں نظر آنے والے عمرو یار کی جانب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ شہنشاہ افراسیاب نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اسی لمحے وہاں دھماکہ ہوا اور افراسیاب کی جادو نگری میں بیچی ہوئی سرخ کھوپڑی وہاں آ نمودار ہوئی۔ اس نے نہایت مؤدبانہ انداز میں شہنشاہ افراسیاب کو سلام کیا۔ شہزادی ساسان جادو نگری میں موجود ہے، وہ سخت بیمار ہے اور اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہے، سرخ کھوپڑی نے اپنے مخصوص کڑکتے ہوئے انداز میں کہا۔ اس کی بات سن کر شہنشاہ افراسیاب نے بے اختیار ہونٹ بیچ لیے اور قہر بھری نظروں سے شاگون جن کی جانب دیکھنے لگا جو سرخ کھوپڑی کی بات سن کر اور زیادہ پریشان اور حیران ہو گیا تھا، جیسے سرخ کھوپڑی نے کوئی انتہائی حیران کن اور انوکھی بات بتا دی ہو۔ عمرو یار کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے بری طرح سے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کافی دیر تک دھند چھائی رہی، پھر آہستہ آہستہ وہ پوری طرح سے شعور میں آتا چلا گیا۔ شعور میں آتے ہی وہ بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو بری طرح سے چونک اٹھا کیونکہ اس وقت وہ ایک بہت بڑے میدانی علاقے میں ایک بڑی سی ہموار چٹان پر تھا۔ میدان دور دور تک بالکل خالی نظر آ رہا تھا۔ دور چاروں طرف البتہ اونچے اونچے پہاڑ ضرور نظر آ رہے تھے، جیسے یہ سارے میدان ان پہاڑوں میں گرا ہو۔ عمرو یار جس چٹان پر تھا اس چٹان پر آڑی ترچھی نیلی روشنیوں کا ایک گول پنجرا بنا ہوا تھا جو اوپر سے بھی گول تھا۔ روشنی کی لکیروں کا بنا ہوا پنجرا اس قدر تنگ تھا کہ اس میں سے چڑیا کا بچہ بھی گزر نہیں سکتا تھا۔ عمرو یار مکمل طور پر اس عجیب و غریب پنجرے میں قید تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے اور یہ روشنی کی لکیروں کا پنجرا کیا ہے؟ مجھے اس پنجرے میں کس نے قید کیا ہے اور میں یہاں کیسے آ گیا؟ عمرو نے پریشانی کے عالم میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اسے یاد آ گیا کہ وہ اپنی بیگم چاند تارا کے خوف سے بھاگ کر اپنے کمرے میں گیا تھا۔ کمرے کو اندر سے بند کر کے وہ کھڑکی کے راستے گھر سے باہر نکل نہیں لگا تھا کہ اسے ایک زوردار جھٹکا لگا تھا اور وہ دوبارہ کمرے میں آ گرا تھا اور پھر اس پر کھڑکی سے ایک جلتا ہوا شعلہ آ پڑا تھا جس نے آنے واحد میں اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ آگ اس کا جسم اور لباس تو نہیں جلا رہی تھی مگر اس آگ میں اس قدر جلن اور تپش تھی جو اس کے لیے برداشت سے باہر تھی۔ آگ کی سرخ روشنی اس کی آنکھوں کے سامنے بھی چھا گئی تھی اور پھر وہ شاید بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس دوران کیا ہوا تھا اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔
اب اسے ہوش آیا تو وہ نہ صرف ایک وادی میں پہنچ چکا تھا بلکہ اس وقت نیلی لکیروں جیسی روشنی کے بنے ہوئے ایک پنجرے میں بھی قید تھا جو اس کے لیے واقعی حیرت ناک تھا۔ تمہیں ہوش آ گیا عمرو یار؟ او بہت خوب بہت خوب۔ اچانک عمرو یار کو اپنے عقب میں ایک انتہائی مترنم آواز سنائی دی تو عمرو بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، پنجرے کے باہر ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس لڑکی نے شہزادیوں جیسا نہایت خوبصورت لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے سر پر ایک عجیب و غریب سنہری رنگ کا لبوترا تاج تھا جو بڑے بڑے سنہری موتیوں کا بنا ہوا تھا۔ عمرو یار لڑکی کو دیکھ کر جس بات سے چونکا تھا وہ اس لڑکی کی بغل میں موجود تھیلا تھا جو ہو بہو عمرو یار کی زنبیل جیسا نظر آ رہا تھا۔ اس کا رنگ بھی بالکل عمرو کی زنبیل کی طرح کا تھا۔ تم کون ہو تم؟ عمرو نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایک لڑکی، خوبصورت لڑکی نے جواب دیتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ وہ تو مجھے بھی دکھائی دے رہی ہو، مگر تمہارا نام کیا ہے؟ عمرو نے جلدی سے پوچھا۔ تمہارا کیا خیال ہے میرا نام کیا ہونا چاہیے؟ خوبصورت لڑکی نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے تم کسی ملک کی شہزادی دکھائی دیتی ہو، مگر شہزادی ان ویران اور بے آباد پہاڑی وادی میں، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ عمرو نے کہا۔ سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا عمرو یار، خوبصورت لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ تم میرا نام بھی جانتی ہو؟ عمرو نے اس کے منہ سے اپنا نام سن کر چونکتے ہوئے کہا۔ نہ صرف میں تمہارا نام جانتی ہوں بلکہ تمہارے کام بھی جانتی ہوں عمرو یار۔ خوبصورت لڑکی جو شہزادی ساسان جادو تھی اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو پھر تم یہ بھی جانتی ہوگی کہ مجھے یہاں کون لایا ہے اور روشنی والے اس پنجرے میں مجھے قید کس نے اور کیوں کیا ہے؟ عمرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تمہیں یہاں میں لائی ہوں اور اس پنجرے میں بھی میں نے ہی تمہیں قید کیا ہے، شہزادی ساسان جادو نے کہا تو عمرو یار اس بات میں سر ہلانے لگا۔ کیا میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ عمرو نے چند لمحے توقف کے بعد پوچھا۔ ابھی نہیں، شہزادی ساسان جادو نے کہا۔ کیوں ابھی کیوں نہیں؟ عمرو یار نے حیرانی سے پوچھا۔ ابھی کچھ بتانے کا وقت نہیں آیا، جب وقت آئے گا تو میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، شہزادی ساسان جادو نے سنجیدگی سے کہا۔ اور وقت کب آئے گا؟ عمرو نے منہ بنا کر کہا۔ اپنے وقت پر، شہزادی ساسان جادو پھر مسکرائی۔ اچھا کم از کم اپنا نام تو بتا دو، عمرو نے تنگ آ کر کہا۔ میں پہاڑوں کی شہزادی ہوں، اسی مناسبت سے تم مجھے پہاڑی شہزادی کہہ سکتے ہو، شہزادی ساسان جادو نے بدستور مسکراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ پہاڑی شہزادی، یہ کیا نام ہوا؟ عمرو نے حیران ہو کر کہا اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہے عمرو یار؟ شہزادی ساسان جادو نے عمرو یار کی جانب محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دیکھ رہا ہوں کہ اگر آپ پہاڑی شہزادی ہیں تو آپ کے والد بزرگوار پہاڑ بادشاہ ہوں گے، پہاڑی ملکہ اور پتھر مٹی اور یہاں موجود چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں یقیناً آپ کی رعایا ہوں گی، عمرو نے کہا تو شہزادی ساسان جادو کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ایسا ہی سمجھ لو۔ اچھا یہ بتاؤ تمہیں اس وقت کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ شہزادی ساسان جادو نے کہا۔ کیا آپ میری ضرورت پوری کر سکتی ہیں؟ عمرو نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں، شہزادی ساسان جادو نے سر ہلا کر جواب دیا۔ تو پھر پہلے مجھے اس پنجرے سے آزاد کر دیں، آپ نے تو مجھے یوں قید کر رکھا ہے جیسے میں کسی جنگل کا دم کٹا لنگور ہوں، عمرو نے کہا تو شہزادی ساسان جادو ایک بار پھر ہنس پڑی۔ ابھی تمہارا اس پنجرے میں بند رہنا بہت ضروری ہے عمرو یار، اگر میں نے تمہیں پنجرے سے آزاد کر دیا تو تم سخت مشکل میں آ جاؤ گے، میں نہیں چاہتی کہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچے، اس لیے فی الحال خود کو لنگور سمجھ کر ہی اس پنجرے میں قید رہو، شہزادی ساسان جادو نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ بہت خوب، آپ تو مجھے سچ مچ لنگور بنانے پر تل گئی ہیں اچھی شہزادی، کم از کم یہی تو بتا دیں کہ آپ کن مشکلات کا ذکر کر رہی ہیں اور آپ کے کاندھے پر یہ جو تھیلا لٹکا ہے یہ کیا ہے؟ عمرو نے کہا۔ تمہارے ہر سوال کا جواب میں تمہیں دوں گی عمرو یار، مگر ابھی نہیں، ابھی میں نے ایک نہایت ضروری کام سے جانا ہے، تم آرام کرو، میں تمہارے پاس ایک خادمہ چھوڑے جا رہی ہوں، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس سے طلب کر لینا، وہ تمہیں اس پنجرے اور وادی سے آزادی دلانے کے سوا تمہارے ہر کام آئے گی، شہزادی ساسان جادو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ عمرو یار کچھ کہتا، شہزادی ساسان جادو نے چٹکی بجائی تو اس کے قریب ایک نہایت خوبصورت کنیز نمودار ہوئی، اس کا نام کاچنی ہے اور کاچنی یہ عمرو یار ہے، میں تمہیں اس کی خدمت پر مامور کر رہی ہوں، عمرو یار کے ہر حکومت کی تعمیل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، شہزادی ساسان جادو نے پہلے عمرو یار سے اور پھر کنیز کاچنی کو عمرو یار کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا۔ جواب میں کنیز کاچنی نے مؤدبانہ انداز میں سر ہلا دیا۔ شہزادی ساسان جادو نے اپنے ہاتھ دائیں بائیں لہرائے اور اچانک وہاں سے غائب ہو گئی، یہ دیکھ کر عمرو یار نے بے اختیار ہونٹ بھیج لیے، نہ جانے یہ پہاڑی شہزادی کون تھی، اس نے عمرو کو آگ کے شعلوں میں کیوں جلانے کی کوشش کی تھی، یہ کون سی جگہ تھی جہاں اسے روشنی کی لکیروں والے پنجرے میں قید کیا گیا تھا، شہزادی اسے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتا رہی تھی، اس کا مقصد کیا تھا، وہ اس سے کیا چاہتی تھی، اب ایک کنیز کاچنی کو چھوڑ کر کہاں غائب ہو گئی تھی؟ اس کے انداز اور اس کی باتوں سے عمرو یار کو کم از کم یہ اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ وہ کوئی عام شہزادی نہیں ہے اور وہ یقیناً کوئی جادوگرنی بھی ہے، کنیز کو جس طرح اس نے چٹکی بجا کر حاضر کیا تھا اور خود جس انداز میں ہاتھ لہرا کر غائب ہوئی تھی اس طرح کوئی جادوگرنی ہی کر سکتی ہے۔ عمرو یار پہاڑی شہزادی کے متعلق جتنا سوچتا جا رہا تھا اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا۔
کاشتی نامی کنیز عمرو یار کے پنجرے کے سامنے کسی بے جان مورتی کی طرح کھڑی تھی۔ وہ پلکیں تک نہ جھپکا رہی تھی۔ عمرو چند لمحے غور سے اس کی جانب دیکھتا رہا، پھر اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے پہاڑی شہزادی کے بارے میں کنیز کاشنی سے کچھ پوچھنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اچانک پنجرے کے گرد یکے بعد دیگرے 9 جھماکے ہوئے اور وہاں یکلخت ایک جیسی شکلوں والے نہایت خوفناک 9 جادوگر نمودار ہوئے۔ شاگون جن، شہنشاہ افراسیاب نے خوفناک نظروں سے شاگون جن کی جانب دیکھتے ہوئے غراتے ہوئے کہا، آقا۔ شاگون جن نے انتہائی گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا، تمہاری طاقتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم تو دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے زیادہ طاقتور جادوگر جن ہو۔ تم نے تو پہلے کہا تھا کہ عمرو یار کو شعلہ جادو سے میری بیٹی شہزادی ساسان جادو نے بچایا ہے۔ اب تم بتا رہے ہو کہ تم نے پاتال ناگوں کو دیکھا ہے، جنہوں نے بغداد کے ایک بازار میں عمرو یار کو ہلاک کر کے اس کی ہڈیاں تک کو کھا لیا ہے، لیکن عمرو یار تو زندہ ہے اور جنگل میں پڑا سو رہا ہے۔ اس کے علاوہ میری بیٹی ساسان جادو بھی جادو نگری میں موجود ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ تمہاری سمندر کی گہرائیوں اور پاتال کی آخری تہ تک جھانکنے والی طاقت کو کیا ہو گیا ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے شاگون جن کی جانب غضبناک نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ آقا، میں شاگون جن نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ اس کی آنکھیں اور چہرہ حیرت اور پریشانی سے بری طرح بگڑا ہوا تھا، جیسے اسے سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ او نہ ہو سرخ کھوپڑی، تم بتاؤ، کیا تم نے جادو نگری کے جادو محل میں شہزادی ساسان جادو کو خود دیکھا ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے ہنکارا بھرتے ہوئے سرخ کھوپڑی سے پوچھا۔ جی آقا، شہزادی ساسان جادو اپنے کمرے میں موجود تھی۔ اسے تیز بخار تھا، جس کی وجہ سے وہ اس قدر کمزور ہو گئی ہے کہ بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتی۔ ملکہ اشماکہ جادو اور جادو نگری کے وزیر اور کئی طبیب اس کے پاس موجود ہیں، سرخ کھوپڑی نے جواب دیا۔ تو شہنشاہ افراسیاب نے پریشانی کے عالم میں بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ سرخ کھوپڑی بھی جھوٹ نہیں بول رہی تھی اور شاگون جن نے جو بتایا تھا وہ بھی غلط نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ شاگون جن کو سامری جادوگر کی روح نے بطور خاص شہنشاہ افراسیاب کا محافظ بنا کر بھیجا تھا اور اس کی طاقتوں اور صلاحیتوں سے شہنشاہ افراسیاب پوری طرح سے واقف تھا۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ شاگون جن اس سے جھوٹ بولتا؟ ہو نہ ہو کہیں نہ کہیں گڑبڑ ضرور ہے۔ مجھے اس گڑبڑ کا پتہ لگانا ہوگا، یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری۔ شہنشاہ افراسیاب نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ سرخ کھوپڑی پاتال میں جاؤ اور آگ کی دلدل سے انسانی چہرے والے نیلے اژدہے کو بلا کر لاؤ۔ شہنشاہ افراسیاب نے سرخ کھوپڑی کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ اس کا حکم سن کر سرخ کھوپڑی زوردار کڑاکے کے ساتھ وہاں سے غائب ہو گئی۔ آقا، سرخ کھوپڑی کے جانے کے بعد شاگون جن نے شہنشاہ افراسیاب سے مخاطب ہو کر کچھ کہنا چاہا۔ چپ رہو، پہلے مجھے عمرو یار کا انتظام کرنے دو، شہنشاہ افراسیاب نے اسے بری طرح سے جھڑکتے ہوئے کہا۔ تو شاگون جن سہم کر خاموش ہو گیا۔ شہنشاہ افراسیاب روشن گولے کی طرف دیکھنے لگا، جہاں عمرو یار بدستور جنگل میں ایک درخت سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے سو رہا تھا۔ عمرو یار کو دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب کی آنکھوں میں بے پناہ نفرت ابھر آئی۔ اس نے جلدی جلدی کوئی منتر پڑھا اور دونوں ہاتھ کھول کر گولے کی طرف جھٹک دیے۔ عمرو یار کے سامنے 2 جھماکے ہوئے اور اچانک اس کے سامنے 2 بڑے بڑے انتہائی جسیم اور طاقتور شیر نمودار ہوئے۔ ان میں سے ایک شیر نے اپنا پہاڑ جیسا منہ کھول کر زوردار دھاڑ ماری۔ تو شہنشاہ افراسیاب نے عمرو یار کو بری طرح سے بھوکلا کر آنکھیں کھولتے دیکھا اور پھر وہ اپنے سامنے 2 بڑے اور خوفناک شیروں کو دیکھ کر اور زیادہ بوکھلا گیا۔ ارے باپ رے، اتنے بڑے شیر یہ کہاں سے آ گئے؟ عمرو یار کے حلق سے بوکھلائی ہوئی آواز نکلی۔ اس کے چہرے پر بے پناہ خوف ابھر آیا تھا اور اس نے بری طرح سے کانپنا شروع کر دیا تھا، جیسے یکلخت اسے شدید سردی لگنا شروع ہو گئی تھی۔ آہا، موت کے خوف سے کانپ رہا ہے بدبخت عمرو یار، شہنشاہ افراسیاب نے عمرو یار کو کانپتے دیکھ کر زوردار کہکہ لگاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے عمرو یار نے چھلانگ لگائی اور تیزی سے ایک طرف دوڑتا چلا گیا۔ بچاؤ بچاؤ، شیر آ گئے، شیر آ گئے کہتا ہوا چیخ رہا تھا۔ اسی طرح اسے بزدلوں کی طرح بھاگتے دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب کے کہکے اور زیادہ بلند ہو گئے۔ جاؤ اس کے پیچھے جاؤ اور اس کی بوٹیاں اڑا دو، شہنشاہ افراسیاب نے چیختے ہوئے کہا۔ اسی لمحے شیر اپنی جگہ سے اچھلے اور انہوں نے نہایت تیزی سے عمرو یار کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ ارے باپ رے، شیر میرے پیچھے آ رہے ہیں، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، ورنہ شیر میری بوٹیاں اڑا دیں گے۔ عمرو یار نے شیروں کو اپنے پیچھے آتے دیکھ کر بری طرح سے چیختے ہوئے کہا اور اپنے بھاگنے کی رفتار اور بڑھا دی، مگر شیروں کی رفتار عمرو یار سے کہیں زیادہ تھی۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے عمرو یار کے سر پر پہنچ گئے اور پھر ایک شیر نے دھاڑتے ہوئے زکند لگائی اور تقریباً اڑتا ہوا عمرو یار پر جا پڑا۔ عمرو یار کے منہ سے نکلنے والی چیخ بے حد کربناک تھی۔ شیر نے اسے نیچے گرا لیا۔ اس سے پہلے کہ عمرو یار کچھ کرتا، شیر نے اپنا بھرپور پنجہ اس کی گردن پر مار دیا۔ دوسرے ہی لمحے عمرو یار کا سر اس کے تن سے جدا ہو کر اڑتا ہوا دور جا گرا۔ ان 9 جادوگروں کے سر اور داڑھی مونچھوں کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے۔ ان کے سر کے بال سرکنڈوں کی طرح سخت اور کھڑے تھے۔ انہوں نے لباد نما سیاہ لباس پہن رکھے تھے، جن کے سینوں پر جادوگروں کے مخصوص ہڈیوں اور کھوپڑیوں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ ان جادوگروں کے ہاتھوں میں ایک جیسی ہی تلواریں تھیں۔ جیسے ہی وہ 9 جادوگر وہاں نمودار ہوئے، شہزادی ساسان جادو کی کنیز کاچنی جو عمرو یار کی خدمت پر مامور تھی نے دیکھ کر بوکھلا گئی۔ جلاد جادوگر آ گئے، جلاد جادوگر آ گئے، اس نے خوف سے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا اور اچانک وہاں سے غائب ہو گئی۔ ان کی خوفناک شکلیں دیکھ کر عمرو بھی کسی قدر پریشان ہو گیا تھا۔ جادوگر خوفناک نظروں سے عمرو یار کی جانب ہی دیکھ رہے تھے۔ ان کے انداز بے حد جارحانہ نظر آ رہے تھے۔
اس کا جادو پنجرا توڑ دو اور اسے ہلاک کر کے اس کے جسم کی بوٹیاں اڑا دو۔ ایک خوفناک شکل والے جادوگر نے چیختے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ اس کا حکم سن کر دو جادوگر آگے بڑھے اور انہوں نے تلواریں اٹھا کر زور زور سے روشنی کی لکیروں کے بنے ہوئے پنجرے پر مارنا شروع کر دیں۔ ان کی تلواریں جیسے ہی روشنی کی لکیروں پر پڑتیں یوں آواز آتی جیسے ان کی تکلیفیں فولاد سے ٹکرا رہی ہوں۔ ارے ارے رک جاؤ، کون ہو تم کیا چاہتے ہو؟ جادوگروں کو پنجرے پر تلواریں مارتے دیکھ کر عمر یار نے پوری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ ہم جلاد جادوگر ہیں اور تمہیں ہلاک کرنے آئے ہیں، اس جادوگر نے کڑکدار لہجے میں کہا جس نے دوسرے جادوگروں کو پنجرا توڑنے اور عمر یار کو ہلاک کرنے کا حکم دیا تھا۔ جلاد جادوگر؟ او مگر تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ میری تم سے کیا دشمنی ہے؟ عمرو نے جلدی سے کہا۔ تم پہاڑی شہزادی تاباشا کے محافظ ہو اور تم ہمارے آقا شاگار جادوگر کے دشمن ہو۔ اس سے پہلے کہ تم پہاڑی شہزادی کے ساتھ مل کر ہمارے آقا کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کرو، ہم تمہارا خاتمہ کر دیں گے، جلاد جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ شاگار جادوگر؟ مگر میں کسی شاگار جادوگر کو نہیں جانتا، پھر مجھے کیا ضرورت ہے اسے کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی؟ عمرو نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ نہیں جانتے تو تمہیں پہاڑی شہزادی بتا دے گی۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ تمہیں ہمارے آقا شاگار جادوگر کے متعلق کچھ نہ معلوم ہو پائے، نہ تمہیں آقا کے بارے میں کچھ معلوم ہوگا اور نہ ہی تم اس کے خلاف کوئی قدم اٹھا پاؤ گے، جلاد جادوگر نے کہا۔ دوسرے جادوگر بدستور روشنی کی لکیروں والے پنجرے پر تلواریں ضربے لگا رہے تھے۔ پھر جو ایک بار تلوار روشنی کی لکیروں کے پنجرے پر پڑی، ایک جھماکہ ہوا اور دوسرے ہی لمحے روشنی کی لکیروں کا بنا ہوا پنجرا وہاں سے غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عمرو یار بری طرح سے اچھل پڑا۔ بہت خوب، اب عمرو یار کو پکڑو اور اس کے ٹکڑے اڑا دو، پنجرے کو غائب ہوتا دیکھ کر جلاد جادوگر نے چیختے ہوئے کہا۔ دوسرے جلاد جادوگر تلواریں لیے عمرو کی جانب بڑھے، مگر اسی لمحے عمرو یار نے چٹان سے چھلانگ لگائی اور جادوگروں کے اوپر سے ہوتا ہوا دوسری طرف جا گرا۔ اس سے پہلے کہ جادوگر پلٹ کر اس پر حملہ آور ہوتے، عمرو نے جلدی سے اٹھ کر ایک طرف دوڑ لگا دی۔ پکڑو پکڑو، اسے جانے نہ پائے، جلاد جادوگر نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا تو تمام جادوگر غضبناک انداز میں چیختے ہوئے عمرو کے پیچھے لپک پڑے۔ ان کی رفتار بے حد تیز تھی، دیکھتے ہی دیکھتے وہ عمرو کے سر پر پہنچ گئے اور انہوں نے ایک بار پھر عمرو یار کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اسی لمحے وہ جادوگر جو عمرو یار سے مخاطب ہوا تھا اپنی جگہ سے اچھلا اور اڑتا ہوا ان جادوگروں کے قریب آ گیا جنہوں نے عمرو کو گھیر رکھا تھا۔ وہ جادوگر شاید جلاد جادوگروں کا سردار معلوم ہوتا تھا، کیونکہ سوائے اس کے دوسرا کوئی جادوگر بات نہیں کر رہا تھا۔ تم ہمارے ہاتھوں بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے عمرو یار، موت تمہارا مقدر بن چکی ہے، تمہیں ہلاک کر کے ہم پہاڑی شہزادی کو بھی تلاش کر لیں گے اور اسے بھی ہلاک کر دیں گے، سردار جلاد جادوگر نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ او نہ ہو کس کی موت کس کے ہاتھ ہوتی ہے، اس کا ابھی پتہ چل جائے گا نامراد، عمرو نے دانت لچکاتے ہوئے کہا اور جلدی سے زنبیل سے تلوار حیدری اور ڈال ابراہیمی نکال لی۔ او تو تم جلاد جادوگروں کا مقابلہ کرو گے؟ تم؟ سردار جلاد جادوگر نے عمرو کو تلوار نکالتے دیکھ کر اس کا مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا۔ نہیں، میں نہیں، میرا باپ تم جلاد جادوگروں کا مقابلہ کرے گا، احمق کے بچے، تلوار میرے ہاتھ میں ہے تو ظاہر ہے میں ہی تمہارا مقابلہ کروں گا، عمرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے عمرو یار، سردار جلاد جادوگر نے کہا۔ کیوں؟ کیا میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے جو میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ عمرو نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہم شاگار جادوگر کے غلام ہیں، شاگار جادوگر نے ہمیں بے پناہ طاقتیں دے رکھی ہیں جن کا مقابلہ کرنا تم جیسے معمولی اور بے وقوف انسان کے بس کی بات نہیں ہے، حملہ کرو اور اس کے ٹکڑے اڑا دو، سردار جلاد جادوگر نے پہلے عمرو یار سے اور پھر اپنے ساتھی جادوگروں کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ اس کا حکم سن کر جلاد جادوگر تیزی سے حرکت میں آئے اور تلواروں سے عمرو یار پر پڑ پڑے، مگر عمرو یار کے ہاتھ میں تلوار حیدری اور ڈھال ابراہیمی تھی۔ اس نے جادوگروں کی تلواروں کے وار تلوار حیدری اور ڈال ابراہیمی پر روکے اور انہیں پورے زور سے پیچھے دھکیل دیا۔ جلاد جادوگر پیچھے ہٹے مگر پھر تیزی سے تلواریں لہراتے ہوئے عمرو یار پر حملہ آور ہو گئے۔ فضا تلواروں کی چھنکار سے گونج اٹھی تھی۔ عمرو انتہائی مہارت سے ان 8 جادوگروں کے بیچ میں کھڑا ان کے حملے روک رہا تھا۔ جادوگروں کے ہاتھ بجلی کی تیزی سے چل رہے تھے، مگر عمرو یار کو بھی شمشیر زنی میں مہارت کا درجہ حاصل تھا۔ وہ ایک ٹانگ پر اچھل اچھل کر گھومتے ہوئے ان کے حملوں سے خود کو بچا رہا تھا۔ عمرو یار نے جلاد جادوگروں کو چکما دیتے ہوئے خود کو ان کے گھیرے سے نکالا اور پھر اس نے بھی ان جادوگروں پر نہایت ماہرانہ انداز میں حملہ کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس کی تلوار جیسے ہی ایک جلاد جادوگر کو لگی، ایک دھماکہ ہوا اور وہ جادوگر یکلخت مٹی کا ڈھیر بن کر زمین پر گرتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر عمرو یار کی ہمت بن گئی، اس نے اور زیادہ تیزی اور جارحانہ انداز میں جادوگروں پر تلوار چلانا شروع کر دی۔ جس جادوگر کو اس کی تلوار چھوتی دھماکہ ہوتا اور اس جادوگر کا جسم یکلخت مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہو کر زمین پر گر جاتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے عمرو نے ان 8 جادوگروں کو مٹی کا ڈھیر بنا کر زمین بوس کر دیا۔ اب اس کے سامنے فضا میں معلق سردار جلاد جادوگر تھا جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمرو یار کی جانب دیکھ رہا تھا، جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ ایک دبلا پتلا انسان اس طرح 8 جلاد جادوگروں کو ختم کر سکتا ہے۔ اب تم کیا ارادہ رکھتے ہو گیدڑ جادوگر؟
نیچے آتے ہو یا میں اوپر آ کر تمہارا خاتمہ کروں؟ عمرو نے سردار جلاد جادوگر کی جانب طنز بری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم میرے 8 جلاد جادوگروں کو فنا کر دیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ سردار جلاد جادوگر کے منہ سے ہکلاہٹ زدہ آواز نکلی۔ یہ اس طرح ہو گیا میرے گیدڑ جادوگر کہ ان جلاد جادوگروں کا مقابلہ میں کر رہا تھا۔ میں موت جادوگراں، عیار زماں، شعلہ تپاں، برق رواں خواجہ عمرو عیار ہوں۔ عمرو نے سینہ ٹھوکتے ہوئے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ او تم واقعی انتہائی خطرناک انسان ہو، تو وہ اس کا مطلب ہے تم واقعی شاگار جادوگر تک پہنچ جاؤ گے اور اسے ہلاک کر کے اس کا سارا سونار خزانہ بھی حاصل کر لو گے؟ سردار جلاد جادوگر نے جیسے بے خیالی میں کہا۔ سونار خزانہ؟ کیا مطلب؟ تم نے سونار خزانے کا نام لیا ہے نا؟ سونار خزانے کا نام سن کر عمرو یار نے بری طرح اچھلتے ہوئے کہا۔ سونار خزانہ؟ نہیں، میں کسی سونار خزانے کا نام نہیں لیا۔ یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ تم میرے آقا شاگار جادوگر کے دشمن ہو اور تم نے میری آنکھوں کے سامنے میرے 8 جلاد جادوگر ساتھیوں کو ہلاک کر دیا ہے، اور میں احمق تم سے باتیں کر رہا ہوں؟ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ سردار جلاد جادوگر کو جیسے ہوش آ گیا، اس نے جلدی سے فضا میں ہاتھ لہرایا، اس کے ہاتھ میں ایک کمان آ گئی۔ سردار جلاد جادوگر نے دوسرا ہاتھ فضا میں مارا تو اچانک اس کے سامنے ایک سیاہ رنگ کا تیر نظر آنے لگا اور جلدی تیر کمان پر چڑھانے لگا۔ یہ دیکھ کر عمرو یار بھی تیزی سے حرکت میں آ گیا۔ اس نے تلوار حیدری اور ابراہیمی ڈال جلدی سے زنبیل میں ڈالی اور زنبیل سے ایک سفید رنگ کی چھوٹی سی گیند نکال لی۔ اس سے پہلے کہ سردار جلاد جادوگر کمان پر تیر چڑھا کر عمرو یار کا نشانہ باندھتا، عمرو کا ہاتھ بجلی کی تیزی سے حرکت میں آیا۔ گیند اس کے ہاتھ سے نکل کر برق رفتاری سے سردار جلاد جادوگر کی طرف بڑھی اور عین اس کی ناک سے ٹکرا کر ایک دھماکے سے پھٹ گئی۔ گیند کے پھٹتے ہی اس میں سیاہ رنگ کا دھواں نکلا اور سردار جلاد جادوگر کے چہرے کے گرد چھا گیا۔ دوسرے ہی لمحے سردار جلاد جادوگر کے ہاتھوں سے پہلے کمان اور پھر تیر گرا اور پھر خود جیسے ہی بے جان ہو کر دھب سے نیچے آ گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اور پھر دونوں شیر یکلخت عمرو یار پر پل پڑے۔ انہوں نے نکیلے پنجے مار مار کر عمرو یار کے ٹکڑے اڑا دیے۔ صرف عمرو یار کا سر سلامت تھا جو ایک طرف پڑا تھا، اس کی آنکھیں اور منہ کھلا ہوا تھا۔ ٹھیک اسی لمحے سرخ گولا تاریک ہو گیا۔ یہ کیا؟ یہ طلسمی گولا تاریک کیوں ہو گیا ہے؟ شہنشاہ افراسیاب جو بڑی دلچسپی سے شیروں کو عمرو یار کی بوٹیاں اڑاتے دیکھ رہا تھا، سرخ گولے کے تاریک ہونے پر بری طرح سے چونک پڑا۔ اس نے جلدی سے منتر پڑھ کر گولے پر پھونک ماری مگر سرخ گولا روشن نہ ہوا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ طلسمی گولا روشن کیوں نہیں ہو رہا؟ شہنشاہ افراسیاب نے گولے پر بار بار منتر پھونکتے ہوئے پریشانی کے عالم میں کہا۔ اسی لمحے زمین بری طرح سے لرزنا شروع ہو گئی، ساتھ ہی تیز گرگراہٹ کی آواز آنے لگی اور شاید آتشی دلدل سے انسانی چہرے والا نیلا اژدہا آ رہا ہے۔ شاگون جن نے جلدی سے کہا۔ ہاں، اور شاید اس کے آنے کی وجہ سے طلسمی گولا روشن نہیں ہو رہا، شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ اسی لمحے زمین پھٹی اور اس میں سے ایک بہت بڑے اور خوفناک نیلے رنگ کے اژدہے نے باہر آنا شروع کر دیا۔ اس اژدہے کا سر انسانی تھا، اس کا چہرہ بھی نیلے رنگ کا تھا، اس کا سر گنجا تھا، کان بڑے بڑے، ناک موٹی اور ہونٹ بے حد پتلے پتلے تھے، اس کی آنکھیں بھی گول تھیں۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اس کے سر کی طرح اس کے چہرے پر بھی کسی بال کا نام و نشان تک نظر نہ آ رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی پلکوں اور بھووں کے بال بھی غائب تھے۔ اژدہے کا آدھا جسم زمین تھا اور آدھا زمین سے باہر۔ زاگار اژدہا حاضر ہے آقا، آپ نے مجھے یاد فرمایا تھا۔ انسانی چہرے والے اژدہے نے نہایت مؤدبانہ انداز میں شہنشاہ افراسیاب کو سلام کرتے ہوئے انسانی آواز میں کہا۔ ہاں زاگار، ہم نے تمہیں خاص کام کے لیے بلایا ہے، شہنشاہ افراسیاب نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ حکم آقا، انسانی چہرے والے زاگار اژدہے نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ ٹھہرو، شاگون جن تم جاؤ اور رنگا جنگل سے عمرو یار کا کٹا ہوا سر اٹھا لاؤ، شہنشاہ افراسیاب نے پہلے زاگار اژدہے اور پھر شاگون جن کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ جو حکم آقا، شاگون جن نے مؤدبانہ انداز میں سر ہلا کر کہا۔ اس نے اپنے جسم کو گھمایا اور دوسرے ہی لمحے اس نے کسی لٹو کی طرح گھومنا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے گھومنے کی رفتار اس قدر تیز ہو گئی کہ وہ سبز رنگ کا ایک گھومتا ہوا بگولا نظر آنے لگا۔ پھر شاگون جن اسی طرح بگولا بنے چکراتا ہوا وہاں سے نکل کر غائب ہو گیا۔ زاگار اژدہے، تم جانتے ہو ہم نے طلسم ہوش ربا چھوڑ دیا ہے، شاگون جن کے جانے کے بعد شہنشاہ افراسیاب نے انسانی چہرے والے اژدہے زاگار سے مخاطب ہو کر کہا۔ جانتا ہوں آقا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ نے اپنا تخت و تاج سامری جادوگر کی سب سے بڑی طاقت سرخ شیطانی کھوپڑی کے حصول کے لیے چھوڑا ہے۔ سامری جادوگر کی روح نے آپ پر یہ شرط عائد کی ہے کہ آپ پاتال میں موجود اس کے بت کے قدموں میں عمرو یار کا سر رکھیں، تب وہ آپ کو سرخ شیطانی کھوپڑی دیں گے، نیلے اژدہے زاگار نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں یہی بات ہے، اس کے علاوہ ہم نے اپنی بیگم اور دربار کے تمام درباری جادوگروں کے سامنے
قسم کھائی ہے کہ جب تک ہم عمرو یار کو ہلاک نہ کریں گے اس وقت تک واپس طلسم و شربا نہیں جائیں گے، اور اگر 40 روز تک ہم کسی بھی طرح عمرو یار کو ہلاک کرنے میں ناکام رہے تو ہم خود کو فنا کر لیں گے۔ اس لیے عمرو یار کو ہلاک کرنا اب ہمارے لیے از حد ضروری ہو گیا ہے۔ ہم نے سامری جادوگر کے محافظ شاگون جن کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، جس کی مدد سے ہم عمرو یار پر سب سے بڑا شیطانی حربہ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ شاگون جن کے پاس اس دنیا کے آخری سرے تک دیکھنے کی طاقت ہے، وہ آنکھیں بند کر کے پاتال کی گہرائیوں میں بھی جھانک لیتا ہے۔ ہم نے عمرو یار پر سب سے پہلے شعلہ جادو سے حملہ کیا تھا۔ عمرو یار پر شعلہ جادو کا وار ہوتے ہی شاگون جن نے خود دیکھا تھا، اور پھر اس نے مجھے بتایا تھا کہ عمرو یار زندہ بچ گیا ہے۔ اسے میری بیٹی شہزادی ساسان جادو بچا کر اپنے ساتھ لے گئی ہے، جبکہ میری بیٹی جادو نگری میں موجود ہے اور بیمار ہے۔ میں نے شاگون جن سے پھر پوچھا کہ عمرو یار کہاں ہے، تو اس نے بتایا کہ وہ بغداد کے بازار میں موجود ہے۔ تب میں نے عمرو یار پر پاتال کے سیاہ زہریلے ناگ حملہ کرنے کے لیے بھیج دیے۔ شاگون جن اس وقت تک عمرو یار کو دیکھتا رہا جب ناگوں نے عمرو یار پر حملہ کر کے اس کی ہڈیاں اور گوشت کو نوچ نوچ کر ختم نہیں کر دیا، مگر کافی دیر گزر گئی اور عمرو یار کا کٹا ہوا سر میرے پاس نہیں پہنچا اور نہ ہی میرے ناگ واپس آئے۔ تو میں نے پاتال سے سرخ طلسمی گولا یہاں بلا لیا اور اسے روشن کیا، تو مجھے اس میں عمرو یار زندہ حالت میں نظر آیا۔ وہ ایک جنگل میں ایک درخت سے ٹیک لگائے سو رہا تھا، تو اس پر میں نے طلسمی شیر چھوڑ دیے۔ ان شیروں نے عمرو یار پر حملہ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ عمرو یار تو ہلاک ہو گیا ہے، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ شاگون جن نے پہلے جس عمرو یار پر شعلہ جادو کا حملہ ہوتے دیکھا تھا، اور پھر بغداد کے بازار میں میرے پاتال کے سیاہ ناگوں نے جس عمرو یار پر حملہ کر کے اسے ہلاک کیا تھا، وہ کون تھے؟ اور شاگون جن نے مجھ سے یہ کیوں کہا تھا کہ عمرو یار کو میری بیٹی ساسان جادو بچا کر اپنے ساتھ لے گئی ہے؟ اس سارے معاملے میں مجھے عجیب سی گڑبڑ کا احساس ہو رہا ہے، اس لیے میں نے سرخ کھوپڑی سے کہہ کر تمہیں یہاں بلایا ہے۔ تم پاتال کی سرخ آگ کی دلدل میں رہتے ہو، تم آنے والے حالات تو نہیں مگر گزرے ہوئے حالات کو دیکھ کر ضرور بتا سکتے ہو کہ گزرے ہوئے وقت میں کیا ہوا تھا، اس لیے مجھے بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے۔ افراسیاب بولتا چلا گیا، گزرے ہوئے واقعات کے بارے میں جاننے کے لیے مجھے عکس نما میں جھانکنا پڑتا ہے آقا، اور میرا عکس نما آگ کی دلدل میں ہے۔ آپ نے جو کچھ بتایا ہے اس کے بارے میں جاننے کے لیے مجھے عکس نما میں جھانکنا پڑے گا، اس کے لیے مجھے واپس آگ کی دلدل میں جانا ہوگا۔ زاگار ازدہی نے کہا، تو ٹھیک ہے، جاؤ اور جا کر اپنے عکس نما میں جھانکو اور پھر ہمیں آ کر بتاؤ۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، جو حکم آقا۔ زاگار ازدہی نے سر جھکا کر مؤدبانہ لہجے میں کہا اور افراسیاب کو سلام کر کے دوبارہ زمین میں اترتا چلا گیا۔ جیسے ہی وہ زمین میں غائب ہوا، زمین برابر ہو گئی۔ ہو نہ ہو یہ شاگون جن کہاں جا کر مر گیا ہے، میں نے اسے جنگل سے عمرو یار کا سر اٹھا کر لانے کے لیے بھیجا تھا، وہ ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا؟ زاگار ازدہی کے جانے کے بعد شہنشاہ افراسیاب نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اسی لمحے جھماکا ہوا اور وہاں شاگون جن نمودار ہوا، اس کے ہاتھ میں عمرو یار کا کٹا ہوا سر تھا۔ میں عمرو یار کا کٹا ہوا سر لے آیا ہوں آقا، شاگون جن نے کہا۔ اسی لمحے روشنی چمکی اور افراسیاب کے سامنے سرخ گولا روشن ہو گیا۔ شہنشاہ افراسیاب نے چونک کر گولے کی جانب دیکھا اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ بری طرح سے اچھل پڑا، جیسے اس کے پیروں سے زمین نکل گئی ہو، اور اس نے بڑی مشکلوں سے گرنے سے خود کو بچایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کس طرح ممکن ہے؟ شہنشاہ افراسیاب کے حلق سے انتہائی حیرت زدہ اور ہکلاہٹ زدہ آواز نکلی۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سرخ روشن گولے کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا آقا؟ شاگون جن نے شہنشاہ افراسیاب کو اس طرح بھکلاتے اور پریشان ہوتے دیکھ کر جلدی سے پوچھا۔ عمرو یار زندہ ہے؟ شہنشاہ افراسیاب کے منہ سے ایسی آواز نکلی جیسے وہ دور کہیں کنویں میں سے بول رہا ہو۔ عمرو یار زندہ ہے؟ کیا مطلب؟ عمرو یار زندہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس کا کٹا ہوا سر تو میرے ہاتھ میں ہے، شاگون جن نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ مگر عمرو یار کا کٹا ہوا سر تمہارے ہاتھ میں ہے تو پھر یہ کون ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے غراتے ہوئے کہا۔ کون؟ شاگون جن نے کہا اور آگے بڑھ کر سرخ روشن گولے میں دیکھنے لگا۔ دوسرے لمحے اس کا منہ بھی حیرت کے مارے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ حیرت زدہ انداز میں کبھی سرخ روشن گولے میں اور کبھی ہاتھ میں پکڑے ہوئے عمرو کے کٹے ہوئے سر کو دیکھنے لگا۔ سرخ روشن گولے میں ایک اور عمرو یار موجود تھا۔ شہزادی ساسان جادو نے ایک طویل سانس لیا اور مسکراتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ میں پکڑا ہوا طلسمی شیشہ اپنے جادو کے تھیلے میں ڈال دیا۔ آپ کا کوئی حربہ میں ناکام نہیں ہونے دوں گی بابا۔ آپ کے ہر جادو، ہر طلسم سے ایک عمرو یار ہلاک ہوگا، لیکن اصلی عمرو یار نہیں۔ آپ جس قدر عمرو یاروں کو ہلاک کریں گے وہ سب کے سب میرے طلسمی پتلے ہوں گے، جو جلنے اور مرنے کے بعد بھی عمرو یار کے رنگ و روپ میں رہیں گے، اور آپ انہیں کسی بھی طور نہیں پہچان سکیں گے کہ وہ اصلی عمرو یار نہیں بلکہ طلسمی پتلے ہیں۔ ان طلسمی پتلوں کو میں نے نانی اماں کے دیے ہوئے جادو تھیلے سے نکالا ہے۔ شہزادی ساسان جادو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس وقت ایک پہاڑی غار میں تھی۔ غار قدرتی طور پر بنا ہوا تھا۔
جس کے دونوں سرے بند تھے۔ غار بند ہونے کے باوجود بے حد روشن اور ہوادار تھا۔ غار میں ہوا اور روشنی کا انتظام شہزادی ساسان جادو نے اپنی جادوئی طاقتوں سے کیا تھا۔ وہ عمرو و یار کو جلتے ہوئے کمرے سے نکال کر وادی کا غار میں پہنچا کر اسی وادی کے ایک پہاڑ کے غار میں آ گئی تھی۔ اس نے عمرو و یار کو وادی کا غار کے میدان میں موجود ایک بڑی اور ہموار چٹان پر رکھ کر اس چٹان کے گرد جادوئی پنجرا بنا دیا تھا تاکہ عمرو و یار وہاں سے فرار نہ ہو سکے۔ پھر وہ جان بوجھ کر عمرو یار کے ہوش میں آنے کے بعد پہاڑی شہزادی بن کر اس کے سامنے گئی تھی۔ ایک طرف وہ اپنے باپ سے عمرو یار کو بچانے کے لیے اپنے جادو تھیلے سے طلسمی پتلوں کو نکال کر انہیں عمرو یار بنا کر بھیج رہی تھی، تو وہ دوسری طرف عمرو یار کے ساتھ بھی ایک کھیل کھیل رہی تھی۔ 9 جادوگر جو اصل میں اس کے جادو تھیلے کے طلسمی پتلے تھے، اسی نے بھیجے تھے۔ ان طلسمی پتلوں کو اس نے خاص طور پر ہدایت دی تھی کہ وہ اپنی پوری صلاحیت سے عمرو یار پر حملہ کریں مگر اسے جان سے ہرگز نہ ماریں۔ وہ عمرو یار پر ان 9 طلسمی پتلوں سے یہ باور کرانا چاہتی تھی کہ وہ 9 جادوگر جو عمرو یار کی جان کے دشمن ہیں اصل میں جلاد جادوگر ہیں اور دنیا کے ایک بہت بڑے ظالم اور بے رحم جادوگر کے غلام ہیں جس کا نام شاگار جادوگر ہے۔ شاگار جادوگر جو نہ صرف عمرو یار کو موت کے گھاٹ اتارنے کا خواہاں ہے بلکہ وہ پہاڑی شہزادی کا بھی سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس جادوگر کے پاس دنیا کا سب سے بڑا اور قیمتی ترین خزانہ موجود ہے جسے عام طور پر سونار خزانہ کہا جاتا ہے۔ شہزادی ساسان جادو جانتی تھی کہ دنیا کا سب سے بڑا خزانہ سونار خزانہ ہی ہے جس کے بارے میں اس دور کا عام انسان بھی جانتا تھا، تو بھلا عمرو یار اس خزانے کے بارے میں کیوں نہ جانتا ہوگا؟ وہ عمرو یار کی لالچی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھی، اسی لیے اس نے عمرو یار کو سونار خزانے کے بارے میں بتانے کی کوشش کی تھی۔ شہنشاہ افراسیاب سامری جادوگر کی سب سے بڑی طاقت سرخ شیطانی کھوپڑی کو حاصل کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے سامری جادوگر کی روح نے شہنشاہ افراسیاب پر عمرو یار کا سر اپنے بت کے قدموں میں لا کر رکھنے کی شرط عائد کی تھی۔ شہزادی ساسان جادو چونکہ عمرو یار کو بہت پسند کرتی تھی، اس لیے اس نے نہ صرف عمرو یار کو بچانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اپنے باپ شہنشاہ افراسیاب کو بھی اس نے کامیاب کرانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ اس نے اپنی نانی اماں یعنی جادو نگری کی ملکہ اشماکا جادو کے سامنے اس مسئلے کا جو حل رکھا تھا وہ یہی تھا کہ ایک تو شہنشاہ افراسیاب جب بھی عمرو یار کو مارنے کی کوشش کرے گا تو وہ کامیاب رہے گا مگر اس کے ہاتھوں ہلاک ہونے والا اصلی عمرو یار کی بجائے طلسمی پتلا ہوگا۔ دوسرے وہ عمرو یار کے ذریعے شہنشاہ افراسیاب کے لیے سامری جادوگر کی سب سے بڑی طاقت سرخ شیطانی کھوپڑی بھی حاصل کرنا چاہتی تھی۔ عمرو یار پر چند نقلی حملے کرا کے وہ ایک نقلی شاگار جادوگر کا کہہ کر عمرو یار کو پتال میں جانے کے لیے مجبور کر دینا چاہتی تھی تاکہ وہ پتال میں موجود سامری جادوگر کے بت کے سر پر موجود سرخ شیطانی کھوپڑی لے آئے۔ عمرو یار یہ کام نہ ہی افراسیاب کے لیے کر سکتا تھا اور نہ ہی شہزادی ساسان جادو کے لیے، اسی لیے اس نے 9 جلاد جادوگر سے کہہ کر عمرو یار کو سونار خزانے کا آگاہ کیا تھا۔ خزانوں کے حصول کے لیے عمرو یار پتال تو کیا آگ کے دریا میں بھی جا سکتا تھا، اسی لیے شہزادی ساسان جادو مطمئن تھی کہ اس نے جو منصوبے بنائے ہیں وہ یقیناً ان میں کامیاب رہے گی، نہ اپنے باپ شہنشاہ افراسیاب کو اس کے مقصد میں ناکام ہونے دے گی اور نہ ہی وہ عمرو یار کو مرنے دے گی۔ اس نے جو گول شیشہ اپنے جادو تھیلے میں ڈالا تھا وہ جادو کا شیشہ تھا جس میں وہ وادی میں موجود عمرو یار اور جلاد جادوگروں کو دیکھ رہی تھی۔ عمرو یار نے جس بہادری اور عقل مندی سے 8 جلاد جادوگروں کو ہلاک کیا تھا یہ دیکھ کر شہزادی ساسان جادو بہت خوش ہوئی تھی۔ عمرو یار نے 9ویں جادوگر کو حملہ کر کے پہلے ایک طلسمی گیند سے بے ہوش کر کے زمین پر گرا دیا تھا اور پھر اس جادوگر کو ہوش میں لا کر عمرو یار نے اس جادوگر سے جو پوچھ گچھ کی تھی اور جلاد جادوگر نے شہزادی ساسان جادو کے کہے ہوئے جو الفاظ عمرو یار کے سامنے دہرائے تھے اس سے شہزادی ساسان جادو کا مقصد حل ہو گیا تھا۔ وہ عمرو یار کو پوری طرح اپنے چنگل میں پھنسانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اب شہزادی ساسان جادو کو مظلوم پہاڑی شہزادی بن کر عمرو یار کے سامنے جانا تھا اور اسے اس حد تک سونار خزانے اور اپنی مظلومیت کے بارے میں یقین دلانا تھا کہ عمرو یار یقیناً اس وقت پاتال میں شاگار جادوگر کا خاتمہ کرنے کے لیے جانے پر تیار ہو جائے۔ شہزادی ساسان جادو عمرو یار کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ پتال میں جا کر خطرناک اور ناقابل تسخیر طلسمات جو سامری جادوگر نے اپنے بت اور سرخ شیطانی کھوپڑی کی حفاظت کے لیے قائم کر رکھے تھے، سامری جادوگر نے جو طلسمات بنا رکھے تھے وہ انتہائی سخت اور خوفناک تھے جن کو اکیلی شہزادی ساسان جادو ختم نہیں کر سکتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اگر عمرو یار اس کا ساتھ دے تو نہ صرف ان طلسمات کا خاتمہ ہو سکتا ہے بلکہ وہ سامری جادوگر کے بت تک پہنچ کر اس کی طاقت سرخ شیطانی کھوپڑی بھی حاصل کر لے گی۔ ایک بار عمرو یار سرخ شیطانی کھوپڑی کو ہاتھ لگا دے تو شہزادی ساسان جادو اس پر ایسا سحر پھونک دے گی کہ عمرو یار ہر حال میں اس سے شادی کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ وہ کچھ دیر اسی طرح کھڑی سوچتی رہی، پھر اس نے غار سے باہر جانے والے راستے کی طرف قدم اٹھایا ہی تھا کہ اسی لمحے تیز گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی جسے سن کر شہزادی ساسان جادو وہیں چھٹک گئی اور چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ اچانک زمین بری طرح سے لرزنے لگی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟
شہزادی ساسان جادو نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ اسی لمحے اس کے سامنے ایک زوردار دھماکہ ہوا، زمین سے سیاہ دھواں سا اٹھا جو تیزی سے بلند ہوتا چلا گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس دھوئیں نے اچانک ایک بہت بڑے اور سیاہ رنگ کے دیو کی شکل اختیار کر لی۔ اس دیو نے زرد رنگ کا زیر جامہ پہن رکھا تھا، اس کا چہرہ بے حد بڑا تھا، بڑی بڑی گول اور خوفناک آنکھیں جن میں خون اترا ہوا تھا۔ اس دیو کے سر اور داڑھی مونچھوں کے بال بے حد بڑے ہوئے تھے اور اس کی پیشانی پر ایک لمبا اور نکیلا سینگ بھی تھا۔ دیو کے ہاتھ میں جانوروں کی ہڈیوں کا بنا ہوا ایک خالی پنجرا تھا جس کے دروازے پر انسانی ہڈی اور کھوپڑی کا ایک تالا بھی نظر آ رہا تھا۔ تم کون ہو؟ تم میری اجازت کے بغیر اس غار میں آنے کی تم نے کیسے جرأت کی؟ شہزادی ساسان جادو نے دیو کے خوفناک پن سے خوفزدہ ہوتے ہوئے بغیر تیز اور سخت لہجے میں اس سے پوچھا۔ میرا نام جنگلو دیو ہے شہزادی، جنگلو دیو۔ میں تمہیں اس جادو کے پنجرے میں قید کرنے آیا ہوں، دیو نے گرجدار آواز میں کہا۔ کیا مجھے پنجرے میں قید کرنے آئے ہو؟ کیا مطلب؟ اس کی بات سن کر شہزادی ساسان جادو بری طرح سے چونک اٹھی۔ پہلے تم پنجرے میں آ جاؤ، پھر میں تمہیں مطلب بھی بتا دوں گا شہزادی ساسان جادو، جنگلو دیو نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر شہزادی ساسان جادو بری طرح اچھل پڑی، کیونکہ اس وقت اس نے پہاڑی شہزادی کا روپ دھار رکھا تھا جسے سوائے اس کے کسی کو معلوم نہ تھا۔ تم شہزادی ساسان جادو ہکلائی، میں تمہیں اچھی طرح سے پہچانتا ہوں۔ شہزادی ساسان جادو، آؤ اور جادو کے پنجرے میں قید ہو جاؤ، جنگلو دیو نے اسی طرح گرجدار آواز میں کہا۔ پھر اس نے اپنا پیر اٹھا کر زور سے زمین پر مارا، یک بارگی زمین لرزی اور شہزادی ساسان جادو اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ اچھلنے کی وجہ سے اس کے پیر زمین سے اٹھ گئے۔ پھر جیسے ہی اس کے پیر زمین پر لگے وہ خود کو جنگلو دیو کے ہاتھ میں موجود پنجرے میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ کیا میں پنجرے میں کیسے آ گئی؟ شہزادی ساسان جادو نے بری طرح بکھلاتے ہوئے کہا۔ یہ میری طاقت کا ادنا سا کرشمہ ہے شہزادی ساسان جادو، اگر میں چاہوں تو تمہیں یہیں اسی جگہ ایک لمحے میں جلا کر بھسم کر سکتا ہوں، جنگلو دیو نے زوردار کہکہ لگاتے ہوئے بڑے فخرانہ لہجے میں کہا۔ اس نے آگے بڑھ کر ہڈیوں کے بنے ہوئے پنجرے کو ایک طرف رکھ دیا اور خود کو پنجرے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب تم اس پنجرے میں آرام کرو، میں ذرا تمہارے چہیتے عمرو یار کی خبر لے آؤں جسے تم اپنے باپ کے حملے سے بچا لائی تھی، جنگلو دیو نے کہا۔ اس کی باتیں سن کر شہزادی ساسان جادو کا دل دھک سے رہ گیا اور وہ جنگلو دیو کی جانب ایسی نظروں سے دیکھنے لگی جیسے جنگلو دیو نے کوئی انہونی بات کر دی ہو۔ عمرو یار؟ تم عمرو یار کو کیسے جانتے ہو؟ کون ہو تم؟ کہاں سے آئے ہو؟ شہزادی ساسان جادو نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے باپ شہنشاہ افراسیاب کا غلام ہوں شہزادی ساسان جادو، انہوں نے ہی مجھے تمہیں ہڈیوں والے پنجرے میں قید کرنے اور عمرو یار کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے بھیجا ہے۔ تمہیں تو میں نے پنجرے میں قید کر دیا ہے، اب میں عمرو یار کو ہلاک کرنے جا رہا ہوں، جنگلو دیو نے کہا، اور شہزادی ساسان جادو کا خوف سے جیسے خون خشک ہو گیا ہو۔ اس کا مطلب تھا کہ شہنشاہ افراسیاب کو سب کچھ معلوم ہو گیا تھا۔ اس نے جس چالاکی اور بہترین منصوبہ بندی سے خود کو اور عمرو یار کو چھپانے کی کوشش کی تھی وہ ناکام ہو گئی تھی۔ اب شہنشاہ افراسیاب نے نہ صرف شہزادی ساسان جادو کو جادو کے ہڈیوں والے پنجرے میں قید کر دیا تھا بلکہ عمرو یار کو بھی ہلاک کرنے کے لیے جنگلو دیو کو بھیج دیا تھا، جو شہزادی ساسان جادو کے خیال کے مطابق انتہائی خوفناک اور طاقتور دیو تھا۔ اس دیو کے مقابلے میں عمرو یار کی حیثیت ایک معمولی مچھر جیسی تھی جسے جنگلو دیو چٹکیوں میں مسل سکتا تھا۔ شہزادی ساسان جادو کے دل و دماغ میں آندھیاں سی چلنے لگیں۔ اس نے جنگلی دیو کو روکنے کی کوشش کی مگر جنگلو دیو اس کی بات کیسے مان سکتا تھا؟ وہ شہزادی ساسان جادو کا مذاق اڑاتے ہوئے زوردار کہکہ لگاتے ہوئے وہاں سے غائب ہو گیا۔ شہزادی ساسان جادو نے خود کو جادو کے پنجرے سے آزاد کرنے کے لیے جتنے منتر یاد تھے پڑھ کر پنجرے پر پھونکے مگر وہ بدستور اس پنجرے میں قید رہی۔ اس کا رنگ خوف اور گھبراہٹ سے زرد ہو رہا تھا اور وہ پنجرے میں کسی بے بس پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہی تھی۔ جیسے ہی سردار جلال جادوگر بے ہوش ہو کر زمین پر گرا، عمرو یار تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے زنبیل سے ایک رسی نکال کر تیزی سے اسے باندھنا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ پیر باندھ کر عمرو نے زنبیل سے ایک لمبے منہ والی بوتل نکالی اور اس کا ڈھکن ہٹا کر بوتل کا منہ سردار جلال جادوگر کی ناک سے لگا دیا۔ سردار جلال جادوگر نے یکدم آنکھیں کھول دیں۔ عمرو نے بوتل بند کر کے زنبیل میں رکھی اور داؤدی خنجر نکال کر اس نے سردار جلال جادوگر کی گردن پر رکھ دیا۔ یہ کیا؟ میں خود کو بندے ہوئے دیکھ کر سردار جلال جادوگر نے بری طرح سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ پہاڑی بکروں کی طرح میں مت کرو، تم اس وقت میرے قبضے میں ہو، عمرو نے داؤدی خنجر کی نوک اس کی گردن میں چبوتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ او مگر تم نے مجھے بے ہوش کیسے کیا تھا؟ کیا مارا تھا تم نے میری ناک پر؟ سردار جلال جادوگر نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہاری ناک پر الو کا انڈا مارا تھا احمق جادوگر، مجھ سے احمقانہ سوال مت کرو، تم اس وقت میرے رحم و کرم پر ہو، اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو جو میں پوچھوں اس کا صحیح جواب دو ورنہ میں اس خنجر سے تمہاری گردن کاٹ دوں گا، اس نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ عمرو کا غصیلہ لہجہ سن کر سردار جادوگر خوف سے تھوک نکل کر رہ گیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عمرو نے اس سے پہلا سوال کیا۔ شاگو جادوگر، سردار جلال جادوگر نے جواب دیا۔ مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ عمرو نے پوچھا۔ تم پہاڑی شہزادی تباشا کے ساتھی ہو۔ شہزادی تباشا؟
ہمارے آقا شاگار جادوگر کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ وہ ہمارے آقا کو مار کر اس کا سونار خزانہ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس مقصد کے لیے اس نے پاتال میں گھسنے اور شاگار جادوگر تک پہنچنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ پھر ہمارے آقا شاگار جادوگر کو جادو بچے نے آ کر بتایا کہ ابھی تو شہزادی تباشا پاتال میں گھسنے اور اس تک پہنچنے میں ناکام رہی ہے، مگر بہت جلد وہ دنیا کے سب سے بڑے عیار اور انتہائی خطرناک انسان جس کا نام عمرو یار ہے کو وادی کغار میں لائے گی، اور پھر وہ اس کے ساتھ مل کر نہ صرف پاتال میں گھس جائے گی بلکہ اس تک پہنچ کر اسے ہلاک کر کے آسانی کے ساتھ اس کا سارا خزانہ لوٹ کر لے جائے گی۔ جادو بچے نے آقا کو مشورہ دیا کہ شہزادی تباشا جیسے ہی عمرو یار کو وادی کغار میں لائے اسی وقت اسے ہلاک کر دیا جائے، تو آقا کو شہزادی تباشا کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ آقا نے تمہارے بارے میں جادو بچے سے ساری معلومات حاصل کی، پھر وہ تمہاری آمد کا انتظار کرنے لگا، لیکن جب تم کئی روز تک نہیں آئے تو آقا نے تم پر دنیا کا سب سے بڑا شعلہ جادو حملہ کرا دیا، جس نے تمہیں اور تمہارے سارے گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ اگر تم کچھ دیر اس آگ میں جلتے رہتے تو اپنے گھر کی طرح تم بھی جل کر راکھ ہو جاتے، مگر عین اس وقت شہزادی تباشا وہاں پہنچ گئی، اس نے تمہیں بچا لیا اور آگ سے نکال کر یہاں لے آئی۔ تمہارے یہاں آنے کا شاگار جادوگر کو علم ہوا تو انہوں نے تمہیں ہلاک کرنے کے لیے ہمیں بھیج دیا، مگر یہ سب کہہ کر سردار جلاد جادوگر خاموش ہو گیا۔ تو یہ بات ہے، عمرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا جیسے اسے ساری بات کی سمجھ آ گئی ہو۔ یہ پہاڑی شہزادی تباشا کون ہے؟ عمرو نے چند لمحے توقف کے بعد پوچھا۔ میں نہیں جانتا، مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ آقا کی اور آقا کی سب سے بڑی دشمن ہے، سردار جلاد جادوگر نے جواب دیا۔ کیا وہ جادوگرنی ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ ہاں، سردار جلاد جادوگر نے کہا۔ اوہ، مگر وہ شاگار جادوگر کا سونار خزانہ کیوں حاصل کرنا چاہتی ہے؟ عمرو نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ سونار خزانہ دنیا کا سب سے بڑا اور نایاب ترین خزانہ ہے عمرو یار، اس خزانے کے سامنے دنیا کے تمام خزانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جس کے پاس یہ خزانہ ہوتا ہے وہ دنیا کا سب سے دولت مند اور طاقتور ترین انسان سمجھا جاتا ہے، اور یہ خزانہ چونکہ ہمارے آقا شاگار جادوگر کے پاس ہے اس لیے اس وقت وہی دنیا کا طاقتور اور امیر ترین جادوگر ہے، سردار جلاد جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہو نہ ہو اگر شاگار جادوگر دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور جادوگر ہے تو پھر شہزادی تباشا کو اس نے اب تک ہلاک کیوں نہیں کیا؟ عمرو نے کہا۔ آقا شہزادی تباشا کو پسند کرتے ہیں، وہ شہزادی تباشا سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن شہزادی تباشا آقا کو پسند نہیں کرتی۔ آقا چاہیں تو ایک لمحے سے کم وقفے میں اسے ہلاک کر دیں، مگر انہوں نے جان بوجھ کر شہزادی تباشا کو آزادی دے رکھی ہے کہ وہ جو مرضی کرے۔ 1 سال تک اگر شہزادی تباشا اس تک پہنچ کر اسے ہلاک کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ شہزادی کو زبردستی پاتال میں لے جا کر اس سے شادی کر لیں گے، سردار جلاد جادوگر نے جواب دیا۔ ہو نہ ہو اگر آزادی دے رکھی ہے تو شہزادی تباشا جو مرضی کرے، شاگار جادوگر مجھے کیوں ہلاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ شہزادی تباشا اپنی مرضی سے اپنے مقصد کے لیے مجھے استعمال کرے یا کسی جن دیو کو، پھر شاگار جادوگر کو کیا تکلیف پہنچ رہی ہے؟ کیا جادو بچے نے اسے پوری طرح یقین دلا دیا ہے کہ اگر شہزادی تباشا کی میں امداد کروں تو وہ واقعی ہلاک ہو جائے گا؟ عمرو نے منہ بنا کر کہا۔ سردار جلاد جادوگر نے اسے تسلی بخش جواب دیا تھا، مگر نہ جانے کیا بات تھی کہ عمرو یار کو اس کی باتوں پر یقین ہی نہ آ رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سردار جلاد جادوگر اسے سیکھے سکھائے جواب دے رہا ہے۔ اسے ایسا کیوں محسوس ہو رہا تھا؟ اس کی وجہ خود عمرو یار کو بھی معلوم نہ ہو رہی تھی۔ ہاں عمرو یار، جادو بچے کے مطابق اگر آقا شاگار جادوگر کے لیے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے تو وہ تمہاری ذات ہے۔ تم اگر شہزادی تباشا کا ساتھ دو تو تم نہ صرف شاگار جادوگر کو ہلاک کر سکتے ہو بلکہ اس کا سارا خزانہ بھی حاصل کر سکتے ہو، سردار جلاد جادوگر نے جواب دیا تو عمرو یار کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ میں شاگار جادوگر تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ عمرو نے پوچھا۔ یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا، سردار جلاد جادوگر نے جواب دیا۔ کیوں نہیں بتا سکتے؟ کیا تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے؟ عمرو نے غصے سے کہا اور خنجر کا دباؤ اس کی گردن پر بڑھا دیا، مگر یہ دیکھ کر وہ قدرے پریشان ہو گیا کہ دباؤ بڑھانے کے باوجود سردار جلاد جادوگر کے چہرے پر تکلیف کی کوئی علامت ظاہر نہ ہوئی تھی۔ خنجر کی نوک اس کی گردن میں اتر گئی تھی مگر وہاں سے خون بھی نہ نکلا تھا۔ میں آقا شاگار جادوگر کا غلام ہوں، تم نے مجھے بے بس کر کے جتنا پوچھنا تھا پوچھ لیا، اب نہ تم مجھ سے کچھ پوچھو گے اور نہ ہی میں تمہیں کچھ بتاؤں گا، سردار جلاد جادوگر نے کہا۔ اس سے پہلے کہ عمرو کچھ کہتا اچانک ایک شعلہ سا لپکا اور سردار جلاد جادوگر یکلخت رات کا ڈھیر بن کر اس کے ہاتھوں سے گرتا چلا گیا۔ اسے اس طرح راکھ میں تبدیل ہوتا دیکھ کر عمرو یار بوکھلا گیا اور جلدی سے اٹھ کر ایک طرف ہو گیا۔ اوہ، لگتا ہے شاگار جادوگر نے اسے جلا کر راکھ کر دیا ہے، عمرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر میدان دور دور تک خالی تھا۔ ہو نہ ہو شاگار جادوگر، تم خام خام اسے دشمنی مول لے رہے ہو، تم مجھے نہ چھیڑتے تو تمہارے لیے بہتر تھا، اب تم نے مجھے سوتے سے جگا دیا ہے تو تمہیں اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا۔
پہلے شاید میں پہاڑی شہزادی کی کوئی مدد نہ کرتا، مگر اب سردار جلاد جادوگر نے جو کچھ بتایا ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ تم انتہائی بے رحم اور خطرناک جادوگر ہو۔ تم نے 2 بار مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے اب میں پہاڑی شہزادی کا ساتھ ضرور دوں گا۔ تمہیں ہلاک کر کے تم سے سارا خزانہ حاصل کر لوں گا۔ اس خزانے کو حاصل کرنے کے بعد خود ہی پہاڑی شہزادی سے نپٹتا رہوں گا، عمرو یار نے بڑبڑاتے ہوئے لہجے میں کہتا چلا گیا۔ داؤدی خنجر اس کے ہاتھ میں تھا۔ شہزادی تباشا کہاں ہو تم؟ میرے سامنے آؤ۔ پہاڑی شہزادی، کنیز کاچنی کہاں ہو تم دونوں؟ عمرو نے شہزادی تباشا اور کنیز کاچنی کو زور زور سے آوازیں دینا شروع کر دی، مگر وہ دونوں ظاہر نہ ہوئیں۔ عمرو ان دونوں کی تلاش میں ادھر ادھر پھرنے لگا۔ ہو نہ یہ دونوں میرے سامنے کیوں نہیں آ رہی؟ کہاں چلی گئی ہیں دونوں؟ پہاڑی شہزادی، کنیز کاچنی، عمرو یار نے پریشانی کے عالم میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر ان دونوں کو آوازیں دینے لگا۔ حیرت ہے، یہ دونوں تو ایسے غائب ہو گئی ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ ارے شہزادی تباشا، سامنے آ جاؤ، میں نے شاگار جادوگر کے غلاموں کو ہلاک کر دیا ہے، اب کوئی خطرہ نہیں ہے، عمرو نے چیختے ہوئے کہا۔ اسی لمحے عمرو یار کے سامنے ایک زوردار دھماکہ ہوا، سیاہ دھوئیں کا بادل سا اٹھا اور تیزی سے بلند ہوتا چلا گیا۔ دوسرے ہی لمحے دھوئیں نے اچانک ایک بہت بڑے خوفناک دیو کا روپ دھار لیا۔ دیو بیاض سیاہ اور جسیم تھا۔ اس کا خوفناک چہرہ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے عمرو یار بھی خوفزدہ ہو گیا تھا اور گھبرائے ہوئے انداز میں کئی قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ تو تم عمرو یار؟ خوفناک دیو، جو اصل میں جنگلو دیو تھا، اس نے عمرو یار کی جانب خونخوار، تو تم عمرو یار ہو؟ تم ہو عمرو یار؟ نہیں، میں عمرو یار ہوں۔ عمرو نے گھبرا کر اپنا نام الٹ کر، نہیں، میں عیار عمرو ہوں۔ عمرو نے گھبرا کر اسے اپنا نام الٹ کر کے بتاتے ہوئے کہا۔ عیار عمرو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو یہی بتایا گیا ہے کہ وادی غار میں عمرو یار ہے۔ اگر تم عیار عمرو ہو تو عمرو یار کہاں ہے؟ جنگلو دیو نے نام کا الٹ کو نہ سمجھتے ہوئے حیرت اور قدرے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ اس کے پیٹ میں مرور اٹھ رہے تھے۔ بیٹھا ہوگا کسی پہاڑی کے پیچھے۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ عمرو نے خود کو سنبھالتے ہوئے جلدی سے کہا۔ میں اسے ہلاک کرنے آیا ہوں، جنگلو دیو نے غضبناک لہجے میں کہا۔ کیا وہ تمہاری دیونی کو اپنے ساتھ بھگا کر لے گیا تھا؟ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس دیو کو 9 جلاد جادوگروں کی ہلاکت کے بعد شاگار جادوگر نے بھیجا ہے۔ دیو کے انداز اور باتوں سے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ عقل سے بالکل عاری ہے۔ میں جادوگروں کے شہنشاہ افراسیاب کا غلام ہوں اور آقا نے مجھے عمرو عیار کو ہلاک کرنے بھیجا ہے، جسے شہنشاہ افراسیاب کی بیٹی شہزادی ساسان جادو یہاں وادی غار میں اٹھا لائی تھی۔ جنگلو دیو نے کہا تو عمرو یار بری طرح سے اچھل پڑا۔ شہنشاہ افراسیاب، شہزادی ساسان جادو، کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ عمرو نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شہنشاہ افراسیاب اور شہزادی ساسان جادو کا سن کر اس کے دل و دماغ جیسے یکدم آندیاں سی چلنا شروع ہو گئی تھی۔ سرخ روشن گولے میں ایک اور عمرو یار ایک مکان کی چھت پر بیٹھا اپنے سامنے پلیٹ میں پڑی ہوئی کھجوریں کھا رہا تھا۔ اس کے سامنے کھانے پینے کا اور بھی سامان موجود تھا، مگر وہ صرف کھجوریں کھا رہا تھا اور کسی گہری سوچ میں کھویا ہوا نظر آ رہا تھا۔ عمرو یار، ایک اور عمرو یار! شاگون جن نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سرخ گولے میں نظر آنے والے عمرو یار کو دیکھتے ہی چیخنے والے انداز میں کہا۔ نہیں، یہ عمرو یار نہیں ہے، شہنشاہ افراسیاب نے غصے اور نفرت سے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ عمرو یار نہیں ہے؟ مگر آقا اس کی شکل تو اس کٹے ہوئے عمرو یار کے سر جیسی ہے، شاگون جن نے کہا۔ تم جس کا کٹا ہوا سر لائے ہو شاگون جن، یہ بھی عمرو یار نہیں ہے، شہنشاہ افراسیاب نے اسی لہجے میں کہا۔ تو شاگون جن ایک بار پھر اچھل پڑا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آقا؟ شاگون جن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے میرا شک صحیح ہے؟ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ضرور تھی۔ وہ گڑبڑ کیا ہے اس کے بارے میں ابھی پتہ چل جائے گا۔ زاگار اژدہا آتشی دلدل میں عکس نما دیکھنے گیا ہے، وہ ابھی آئے گا اور مجھے بتا دے گا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ کون ہے میرا دشمن جو میرے سامنے نکلی عمرو یاروں کو لا رہا ہے؟ کون ہے جو میرے ہاتھوں سے عمرو یار کو بچانا چاہتا ہے؟ اگر اب تک میرے ہاتھوں مرنے والے عمرو یار نکلی تھے تو پھر اصلی عمرو یار کہاں ہے؟ میرا سرخ طلسماتی گولا اصلی عمرو عیار کی بجائے نکلی عمرو عیاروں کو کیوں میرے سامنے لا رہا ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے پریشانی کے عالم میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے زوردار گڑگڑاہٹ کی آواز آئی، پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ افراسیاب کے سامنے سے زمین پھٹی اور اس میں سے وہی زاگار نامی انسانی چہرے والا نیلا اژدہا نکل کر باہر آ گیا۔ زاگار اژدہے کو زمین سے نکلتے دیکھ کر شاگون جن جلدی سے ایک طرف ہو گیا۔ آؤ زاگار، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، کہو کیا خبر لائے ہو؟ شہنشاہ افراسیاب نے زاگار اژدہے کو زمین سے باہر آتے دیکھ کر قدرے پریشانی اور بے چینی کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ آپ کا اندازہ درست ہے آقا، آپ جن عمرو یاروں کو ہلاک کر رہے ہیں وہ سب کے سب نکلی ہیں، زاگار اژدہے نے کہا۔ اس کی بات سن کر شہنشاہ افراسیاب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ او، تم نے جو عکس نما میں دیکھا ہے وہ بتاؤ، شہنشاہ افراسیاب نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا۔ زاگار اژدہا ایک لمحے کے لیے ہچکچایا، پھر اس نے شہنشاہ افراسیاب کو غصے میں دیکھ کر اسے ساری حقیقت بتا دی۔
شہزادی سسان جادو کا سن کر وہ عمر و یار کی مدد کر رہی ہے اور اسی عمر و یار کو اپنے ساتھ وادی کغار میں لے جا کر اپنے جادو طلسم سے نقلی عمر و یار بنا کر اسے دھوکہ دے رہی ہے۔ اس کا چہرہ غصے اور غضب سے اور زیادہ سرخ ہو گیا اور اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہکنے لگی تھیں۔ شہزادی سسان جادو، ہماری بیٹی ہمیں دھوکہ دے رہی ہے، اس کی یہ جرت، وہ ہمارا ساتھ چھوڑ کر ہمارے دشمن کا ساتھ دے رہی ہے۔ ہم شہزادی سسان جادو کو نہیں چھوڑیں گے، اسے ہم ہمیشہ کے لیے جادو پنجرے میں قید کر دیں گے، ہم اس سے اس کا سارا جادو، ساری طاقتیں چھین لیں گے۔ شہنشاہ افراسیاب نے غصے سے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، وہ آپ کی بیٹی ہے آقا۔ شاگون جن نے جلدی سے کہا، بیٹی ہو کر وہ ہم سے اپنے باپ سے غداری کر رہی ہے، ہم اسے اس کی غداری کی سزا ضرور دیں گے۔ زاگار، تم بتاؤ وادی کغار کہاں ہے اور شہزادی سسان جادو نے جس پہاڑی شہزادی تباشا کا روپ دھار رکھا ہے اس وقت کہاں ہے، اور کون ہے جو جادو نگری میں شہزادی سسان جادو کا روپ دھار کر بیمار پڑی ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے اسی طرح غصیلے لہجے میں گرجتے ہوئے کہا، شہزادی صاحبہ اسی وادی کغار کے ایک پہاڑی غار میں موجود ہے آقا، اور جادو نگری میں موجود شہزادی بھی نقلی شہزادی ہے جس پر شہزادی سسان جادو نے جادو کر کے اسے بیمار کر رکھا ہے تاکہ آپ اس کی حقیقت نہ جان سکیں۔ زاگار ازدہے نے بتایا، وہ نہ اس کا مطلب ہے ملکہ اشماکا جادو بھی شہزادی سسان جادو کی غداری میں اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ شہزادی سسان جادو، ملکہ اشماکا جادو، تم نے شہنشاہ افراسیاب کے اعتماد کو دھوکہ دیا ہے۔ شہنشاہ جادوگراں سے دھوکہ اور غداری کرنے والا کبھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہم ملکہ اشماکا جادو اور اس کی جادو نگری فنا کر دیں گے۔ جاؤ زاگار ازدہے، جاؤ اور پتال کے شیطان دیو جنگلو کو بلا کر لاؤ جلدی، اس سے کہو کہ وہ پتال کے مردہ کالے زہریلے جانوروں کی ہڈیاں جمع کر کے اس کا جادو پنجرہ تیار کر لائے۔ جاؤ جلدی بلا لاؤ اسے، شہنشاہ افراسیاب نے چیختے ہوئے کہا۔ زاگار ازدہے نے اس بات میں سر ہلایا اور دوبارہ زمین میں سما گیا۔ پھر اس کے جانے کے کچھ دیر بعد وہاں جنگلو دیو آ نمودار ہوا۔ اس دیو کے ہاتھ میں جانوروں کی ہڈیوں کا بنا ہوا بڑا سا پنجرہ تھا۔ جنگلو دیو نے شہنشاہ افراسیاب کو نہایت مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ شہنشاہ افراسیاب نے جنگلو دیو کو حکم دیا وہ ابھی اور اسی وقت جائے اور وادی کغار کے ایک پہاڑی غار میں موجود شہزادی سسان جادو کو اس پنجرے میں قید کر دے۔ اسی وادی میں ایک آدمزاد بھی موجود ہے جس کا نام عمر و یار ہے۔ شہزادی سسان جادو کو جادو پنجرے میں قید کرنے کے بعد تمہیں عمر و یار کو ہلاک کرنا ہے۔ جاؤ ابھی جاؤ، شہنشاہ افراسیاب نے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی آقا، جنگلو دیو نے سر جھکا کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ پھر اس نے شہنشاہ افراسیاب کو سلام کیا اور وہاں سے پنجرے سمیت غائب ہو گیا۔ آقا، جنگلو دیو کے جانے کے بعد شاگون جن نے شہنشاہ افراسیاب سے مخاطب ہو کر کہا، کیا ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے غصے سے اس پر الٹ پڑا۔ آقا، آپ نے سامری جادوگر کی روح سے عمر و یار کو ہلاک کرنے کے لیے 1000 جادو حربے استعمال کرنے کی اجازت مانگی تھی۔ شاگون جن نے ڈرتے ڈرتے کہا، ہاں تو؟ شہنشاہ افراسیاب نے بدستور غصے میں تھا، آپ شہنشاہ جادوگراں ہیں، دنیا کے تمام بڑے بڑے اور طاقتور جادو آپ کی ملکیت ہیں، مگر میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی شہنشاہ کسی کو ہلاک کرنے کے لیے سامری جادوگر کی روح سے مخصوص تعداد میں جادو استعمال کرنے کی اجازت حاصل کر لے تو اسے وہ تمام جادو اسی شخص پر استعمال کرنے ہوتے ہیں جس کو ہلاک کرنا مقصود ہو۔ اس شخص کے علاوہ 1000 جادو میں سے آپ کسی اور پر نہ جادو کر سکتے ہیں اور نہ کسی کو سزا دے سکتے ہیں۔ شاگون جن نے شہنشاہ افراسیاب کو سمجھانے والے انداز میں کہا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس کی بات سن کر شہنشاہ افراسیاب چونک کر پوچھا، آقا، آپ نے جنگلو دیو کو پہلے شہزادی سسان جادو کو جادو پنجرے میں قید کرنے کا حکم دیا ہے، اس لحاظ سے آپ اپنے 1000 جادوئی حربوں میں سے ایک جادو جو خود اپنی بیٹی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، جو جادو کے اصول کے سراسر خلاف ہے۔ اب جنگلو دیو پہلے شہزادی صاحبہ کو جادو پنجرے میں قید کرے گا، اس کے بعد وہ عمر و یار کو ہلاک کرنے کے لیے جائے گا۔ اگر وہ عمر و یار کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ شاگون جن یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ ورنہ کیا ہوگا؟ شہنشاہ افراسیاب نے اس بار شاگون جن کی بات سن کر پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ ورنہ آپ کے پاس موجود 1000 جادوئی حربوں کی طاقت ختم کر دی جائے گی۔ میں سامری جادوگر کی روح کا محافظ جن ہوں، میں جادو کے تمام اصولوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ جنگلو دیو اگر کسی وجہ سے عمر و یار کے ہاتھوں مارا جاتا ہے تو آپ عمر و یار کو مارنے کے لیے اپنی کوئی اور طاقت استعمال نہیں کر سکیں گے۔ عمر و یار کا مقابلہ کرنے اور اسے ہلاک کرنے کے لیے آپ کو خود عمر و یار کے سامنے جانا ہوگا۔ شاگون جن نے کہا تو شہنشاہ افراسیاب دھک سے رہ گیا۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو شاگون جن؟ شہنشاہ افراسیاب نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہی جو سچ ہے، شاگون جن نے جواب دیا۔ او یہ کیا ہو گیا؟ مجھ سے اتنی بڑی غلطی کیسے ہو گئی؟ او شہنشاہ افراسیاب کے منہ سے مارے بکھلاہٹ کے نکلا۔ اگر آپ نے جنگلو دیو کو صرف شہزادی سسان جادو کو سزا دینے یعنی جادو پنجرے میں قید کرنے کے لیے بھیجا ہوتا اور اسے عمر و یار کو ہلاک کرنے کا حکم نہ دیا ہوتا تو میں بھی اسی وقت آپ سے رخصت ہو کر سامری جادوگر کے موبد میں چلا جاتا اور آپ ہمیشہ کے لیے طلسم و شربا کی شہنشاہیت سے محروم کر دیے جاتے اور آپ کو اپنی قسم کے مطابق خود کو فنا کرنا پڑ جاتا۔ اگر آپ ایسا نہ کرتے تو سامری جادوگر کی روح آ کر آپ کو خود جلا کر بھسم کر ڈالتی۔ شاگون جن نے شہنشاہ افراسیاب کو اور زیادہ ڈراتے ہوئے کہا۔
اوہ، یہ مجھ سے کیا حماقت سرزد ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے اب میں عمرو یار کو ہلاک کرنے کے لیے وہ شیطانی حربہ بھی استعمال نہیں کر سکوں گا جس سے عمرو یار کی ہلاکت یقینی تھی۔ شہنشاہ افراسیاب نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ شدید پریشانی سے اس کا چہرہ بگڑ گیا تھا اور جسم کانپ رہا تھا۔ نہیں، آپ اب بھی اپنا شیطانی حربہ استعمال کر سکتے ہیں، مگر اب شیطانی حربہ استعمال کرنے سے پہلے عمرو یار کو شدید زخمی کرنا ہوگا۔ اس کے جسم پر کم از کم 100 زخموں کے نشانات لگانے ہوں گے۔ اس کے بعد آپ جب چاہیں جیسے چاہیں عمرو یار پر شیطانی حربہ استعمال کر کے اسے شیطانی لالٹین میں قید کر کے شیطانی آگ میں پھینک کر ہلاک کر سکتے ہیں۔ شاگون جن نے کہا۔ اس سے پہلے کہ شہنشاہ افراسیاب کچھ کہتا، اچانک وہاں ایک دھماکہ ہوا اور اچانک وہاں ایک الو کا کٹا ہوا سر آنا مدار ہوا۔ عمرو یار نے جنگلو دیو کو ہلاک کر دیا۔ عمرو یار نے جنگلو دیو کو اپنی عیاری سے ہلاک کر دیا۔ الو کے کٹے ہوئے سر نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر شہنشاہ افراسیاب اور شاگون جن اس بری طرح سے اچھلے جیسے سارے کا سارا محل یکدم ان پر آ گرا ہو۔ ساتھ ہی زوردار کڑاکا ہوا اور شاگون جن کا جسم یکلخت سب دھوئیں میں تبدیل ہو گیا اور پھر اس نے اچانک پہلے کی طرح ایک طوطے کا روپ دھار لیا اور پھڑپھڑاتا ہوا یکدم زمین پر آ گرا۔ شہنشاہ افراسیاب شہزادی ساسان جادو۔ شہنشاہ افراسیاب شہزادی ساسان جادو، تم نے یہی 2 نام لیے ہیں نا؟ عمرو نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر جنگلی دیو کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، شہزادی ساسان جادو پہاڑی شہزادی تاباشا بنی ہوئی تھی اور یہاں ایک پہاڑی غار میں چھپی ہوئی تھی۔ میں نے اسے پتال کے مردہ زہریلی ہڈیوں والے پنجرے میں قید کر دیا ہے۔ اب میں یہاں عمرو یار کو ہلاک کرنے آیا ہوں، جنگلو دیو نے کہا۔ تو عمرو یار ایک بار پھر چونک پڑنے پر مجبور ہو گیا۔ تم نے شہزادی ساسان جادو کو پنجرے میں قید کر دیا ہے، مگر کیوں؟ عمرو نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ شہنشاہ افراسیاب کے حکم سے۔ شہزادی ساسان جادو شہنشاہ افراسیاب کے دشمن عمرو یار کی مدد کر کے غداری کر رہی تھی، اس لیے آقا نے شہزادی ساسان جادو کو جادو پنجرے میں قید کروا دیا ہے، جنگلو دیو نے جواب دیا۔ او، شہزادی ساسان جادو اپنے باپ شہنشاہ افراسیاب سے غداری کر رہی تھی، اسے تم نے شہنشاہ افراسیاب کے حکم سے ہڈیوں والے جادو والے پنجرے میں قید کیا ہے۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ تمہاری کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کالے دیو، کیا تم مجھے کھل کر ساری بات بتا سکتے ہو؟ عمرو نے پریشانی کے عالم میں اپنی پیشانی مسلتے ہوئے پوچھا۔ کیوں؟ میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ تم مجھے بتاؤ عمرو یار کس پہاڑی کے پیچھے موجود ہے، میں اسے جلا کر وہیں ہلاک کر دوں گا۔ جنگلو دیو نے کہا۔ تم مجھے جب کچھ نہیں بتا رہے ہو تو میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ عمرو نے اسی کے انداز میں کہا۔ میں دیو ہوں، جنگلو دیو، اور تم آدم ذات۔ تمہاری حیثیت میرے سامنے معمولی مچھر جیسی ہے، میں تمہیں چٹکیوں میں مسل سکتا ہوں۔ اگر اپنی جان کی سلامتی چاہتے ہو تو مجھے بتاؤ عمرو یار کہاں ہے، ورنہ عمرو یار کو ہلاک کرنے سے پہلے میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ جنگلو دیو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مجھے ہلاک کر دو گے؟ کیوں؟ تمہارے دادا کا راج ہے جو تم مجھے ہلاک کر دو گے؟ او نہ، بہت دیکھے ہیں میں نے تم جیسے جنگلو دیو، میں تم جیسے دیو کو روزانہ ناشتے میں کھاتا ہوں، اور وہ بھی کچا۔ عمرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا کہا؟ تم دیو ناشتے میں کھاتے ہو؟ تم دیو خور آدم زاد ہو؟ جنگلی دیو نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، اگر تم کہو تو میں تمہیں بھی کھا جاؤں، عمرو یار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جنگلو دیو کو تم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے عمرو یار، تم جن دیو کو کھاتے ہوگے وہ عام دیو ہوں گے، میں پاتال کا دیو ہوں، دنیا کے تمام دیووں سے بڑا طاقتور اور خوفناک دیو، میرا نام سے ساری دنیا کے دیو اور جن لرزتے اور کانپتے ہیں۔ جنگلو دیو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ تمہارے نام سے نہیں، سردی سے لرزتے اور کانپتے ہوں گے، تمہاری میرے سامنے اوقات ہی کیا ہے، میں چاہوں تو تمہیں پھونک مار کر جلا کر بھسم کر دوں، عمرو یار نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ تم جنگلو دیو کو، دنیا کے تمام دیو کے سردار کو کہہ رہے ہو؟ عمرو کی بات سن کر جنگلو دیو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ہاں، تم میرے سامنے مکھی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے جنگلو دیو، مجھے شہنشاہ افراسیاب اور شہزادی ساسان جادو کے بارے میں تفصیل بتاؤ، ورنہ میں تمہیں واقعی جلا کر راکھ کر دوں گا، عمرو نے اسے ڈراتے ہوئے خوفناک آواز میں کہا۔ جنگلو دیو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمرو کی جانب غصے سے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کے سامنے آدم ذات کی بجائے ایک بہت بڑا دیو موجود ہو۔ تم ایک معمولی آدم ذات، تم جنگلو دیو کو بھڑکا رہے ہو؟ نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں، ابھی اسی وقت ہلاک کر دوں گا، پھر میں تمہاری لاش سے پوچھوں گا کہ عمرو یار کہاں ہے، جنگلو دیو نے غصے سے لرزتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر عمرو یار کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا کہ عمرو نے جلدی سے زنبیل سے سلمانی چادر نکال کر اپنے کندھوں پر ڈال دی اور غائب ہو گیا۔ اسے اس طرح اچانک غائب ہوتے دیکھ کر جنگلو دیو اپنی جگہ ٹھٹک گیا۔ یہ کیا؟ یہ عمرو یار کہاں غائب ہو گیا؟ عمرو یار عمرو، یہ تو ایک ہی نام ہے، ایار عمرو یار۔ اس کا مطلب ہے کہ یہی اصلی عمرو یار تھا اور مجھے بیوقوف بنا رہا تھا۔ جنگلو دیو نے پہلے حیرت سے پھر عمرو یار کا نام لیتے ہوئے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کی بات سن کر عمرو یار مسکرا دیا تھا، اسے زنبیل سے تلوار حیدری نکالی اور اطمینان بھرے انداز میں جنگلو دیو کی جانب بڑھنے لگا۔ عمرو یار یا ایار عمرو، تم جو بھی ہو میرے سامنے آ جاؤ، ورنہ میں یہاں ہر طرف آگ ہی آگ پھیلا دوں گا جس میں تم جل کر بھسم ہو جاؤ گے، جنگلو دیو نے جنگلی شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے کہا۔
مجھے کسی پاگل کتے نے نہیں کاٹا جو میں تمہارے سامنے آؤں، میں ابھی تمہارا عبرتناک حشر کرنے والا ہوں، بدبخت دیو، عمرو نے اونچی آواز میں کہا۔ تم میرے ہاتھوں بچ نہیں سکتے عمرو یار، جنگلو دیو نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی اس نے زور سے پاؤں زمین پر مارا، زوردار گڑگڑاہٹ کی آواز پیدا ہوئی اور اچانک سارے میدان میں تیز اور خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ آگ صرف اس حصے میں نہیں تھی جہاں جنگلو دیو کھڑا تھا، آگ جنگلو دیو سے ایک دائرے کی صورت میں 2 گز دور تھی۔ عمرو یار چونکہ غیبی حالت میں اس کے قریب آ گیا تھا، اس لیے وہ بھی اس آگ سے محفوظ ہو گیا تھا۔ اب تم پاتال کی اس آگ میں جل کر راکھ ہو جاؤ گے عمرو یار، تم اس آگ میں کسی بھی صورت نہیں پا سکتے، جنگلو دیو نے فخرانہ انداز میں کہہ لگاتے ہوئے کہا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کے کہکے تیز اور کربناک چیخوں میں بدل گئے۔ وہ ایک پیر اٹھا کر چیختا ہوا ناچنا شروع ہو گیا تھا، اس لیے کہ عمرو یار نے اس کے پیر کے ایک انگوٹھے پر تلوار دے ماری تھی، جس سے اس کے پیر کا انگوٹھا کٹ کر دور جا گرا تھا۔ عمرو نے تلوار کا ایک اور وار کیا، جنگلو دیو کی دوسری ٹانگ کٹ کر نیچے گر گئی۔ یہ وہ ٹانگ تھی جس پر وہ اچھل رہا تھا۔ ٹانگ کٹنے کی وجہ سے جنگلو دیو الٹ کر گر پڑا اور خوفناک انداز میں چیخنے لگا۔ عمرو یار پر نہ جانے کیوں جنون سا طاری ہو گیا تھا، اس نے آگے بڑھ کر جنگلو دیو پر مسلسل تلواریں برسانا شروع کر دیں۔ جنگلو دیو کے پہلے دونوں پیر کٹے، پھر بازو، اور پھر عمرو نے جو آخری بار تلوار کی ضرب لگائی تو جنگلو دیو کی گردن کٹ کر دور تک لڑکتی چلی گئی۔ جنگلو دیو کا جسم یک بار کی زور سے پھڑکا اور پھر ساکت ہو گیا۔ جیسے ہی جنگلو دیو ہلاک ہوا، اس کا سینہ پھٹا اور اس میں سے ایک الو کا کٹا ہوا سر نکل کر بری طرح سے چیختا ہوا وہاں سے غائب ہو گیا۔ پھر جنگلو دیو کے جسم کے ہر کٹے ہوئے حصے پر شعلے سے بھڑکے اور وہ یکلخت راکھ کا ڈھیر بنتا چلا گیا، اور پھر جیسے ہی جنگلو دیو کا جسم راکھ بن کر میدان میں بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلس گیا۔ خس کم جہاں پاک، عمرو نے تلوار حیدری زنبیل میں ڈال کر دونوں ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا، ہو تو پیاری شہزادی اصل میں شہزادی شاسان جادو ہے، لیکن یہ سارا چکر کیا ہے؟ مجھے اس بار شہنشاہ افراسیاب کے خلاف کوئی مہم بھی نہیں ملی ہے اور خواہ شہنشاہ افراسیاب مجھے مارنے پر تل گیا ہے۔ پھر شاگار جادوگر، شہزادی شاسان جادو، ان کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ عمرو نے پریشانی کے عالم میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ بدستور سلمانی چادر اوڑے ہوئے تھا کہ پھر اس پر کہیں سے کوئی شاگار جادوگر یا شہنشاہ افراسیاب کوئی حملہ نہ کر دے۔ اب بہت ہو چکا، وہ اصل حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ چند لمحے وہ سوچتا رہا، پھر اس نے زنبیل سے سنہری تختی نکال لی۔ اے سنہری تختی، مجھے بتایا جائے کہ شاگار جادوگر کون ہے، اس کا سونار خزانے کا کیا راز ہے، شہنشاہ افراسیاب مجھے کیوں مارنا چاہتا ہے، اور شہزادی شاسان جادو پہاڑی شہزادی کیوں بنی ہوئی ہے، وہ میرا تحفظ کیوں کر رہی ہے؟ عمرو نے سنہری تختی سے پوچھا۔ اسی لمحے سنہری تختی پر سیاہ رنگ کے الفاظ ابھر آئے۔ عمرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ اس مرتبہ شہنشاہ افراسیاب نے عمرو یار کو ہلاک کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اس مقصد کے لیے شہنشاہ افراسیاب نے طلسم و شربا کو بھی چھوڑ دیا ہے اور یہ قسم بھی کھائی ہے کہ اگر وہ عمرو یار کو ہلاک نہ کر سکا تو وہ خود کو اپنے ہاتھوں ہلاک کر لے گا۔ سنہری تختی کے الفاظ پڑھ کر عمرو یار حیران رہ گیا۔ پھر سنہری تختی پر الفاظ ابھرتے اور مٹتے رہے اور سنہری تختی عمرو یار کو ساری تفصیل بتا کر سادہ ہو گئی۔ او تو یہ ہے اصل حقیقت، شہزادی شاسان جادو مجھ جیسے یار زما کو یاری دکھاتی رہی؟ واہ واہ، وہ تو مجھ سے بھی زیادہ چلاک اور ہوشیار ثابت ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے میں نے شہزادی شاسان جادو کو جہنمی جلادوں والی مہم میں صحیح طور پر سمجھنے میں غلطی کی تھی۔ وہ نہ صرف ایک چلاک ساحرہ ہے بلکہ انتہائی ذہین اور تیز ترار بھی ہے۔ مجھ جیسے عیار کو عیاری دکھانے والی واقعی شہزادی شاسان جادو کے سوا کون ہو سکتا تھا؟ واہ واہ، عمرو نے شہزادی شاسان جادو کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ سنہری تختی، مجھے بتایا جائے، جنگلو دیو کو بھیج کر اسے شہزادی شاسان جادو کو جادو پنجرے میں قید کر کے شہنشاہ افراسیاب نے جو غلطی کی ہے، اس سے اس کے علاوہ 1000 جادو تو ختم ہو چکے ہیں، اب وہ کیا کرے گا؟ وہ خود اس وقت کہاں ہے؟ عمرو نے چند لمحے سوچنے کے بعد سنہری تختی سے پوچھا۔ عمرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ 1000 جادو ختم ہو جانے کے بعد شہنشاہ افراسیاب خود عمرو یار کے مقابلے پر آئے گا۔ عمرو یار کو شہنشاہ افراسیاب کے حملوں سے خود کو بچانا ہوگا۔ اگر عمرو یار شہنشاہ افراسیاب کے ہاتھوں زخمی ہو گیا تو عمرو یار انتہائی مشکل میں پھنس جائے گا۔ وہ مصیبت کیا ہے؟ اس سے عمرو یار کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جا سکتا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی سنہری تختی سے الفاظ غائب ہو گئے۔ شہزادی شاسان جادو کہاں ہے؟ جنگلو دیو نے اسے جن ہڈیوں والے جادو پنجرے میں قید کیا ہے، وہ واقعی اس پنجرے میں کبھی آزاد نہیں ہو سکے گی، عمرو نے پوچھا۔ عمرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ شہزادی شاسان جادو سامنے نوکیلی چوٹی والی نیلی پہاڑی کے غار میں موجود ہے، اسے اگر عمرو یار چاہے تو پنجرے سے آزاد کرا سکتا ہے۔ سنہری تختی نے جواب دیا۔ وہ کیسے؟ عمرو یار نے جلدی سے پوچھا۔ عمرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ اگر عمرو یار اپنی 10 انگلیوں سے خون کے 7 قطرے نکال کر پنجرے پر ڈالے گا تو جادو پنجرہ غائب ہو جائے گا اور شہزادی شاسان جادو پنجرے سے آزاد ہو جائے گی۔ سنہری تختی پر ابھرنے والے الفاظ پڑھ کر عمرو سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلانے لگا۔ اچھا سنہری تختی، مجھے بتایا جائے، اگر شہنشاہ افراسیاب کسی بھی طرح مجھے ہلاک کرنے میں ناکام رہتا ہے تو کیا وہ واقعی خود کو فنا کر لے گا؟ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو عمرو نے پوچھا۔
عمرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ شہنشاہ افراسیاب نے اپنی قسم پوری نہ کی تو سامری جادوگر کی روح اسے خود ہی جلا کر راکھ کر دے گی، کیونکہ شہنشاہ افراسیاب نے سامری جادوگر کی قسم کھا کر اس بات کا عہد کر رکھا ہے۔ سنہری تختی کے الفاظ پڑھ کر عمرو یار نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کا مطلب ہے شہنشاہ افراسیاب اپنا تخت و تاج اور اپنی جان بچانے کے لیے مجھے ہر صورت میں ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا، اور وہ اپنی تمام تر طلسمی طاقتیں مجھ پر آزمانے کی کوشش کرے گا۔ اس لحاظ سے تو مجھے خود کو بچانے کی فوری تیاری کرنی چاہیے، عمرو یار نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے سنہری تختی زنبیل میں ڈالی اور اس چٹان کے پاس آ گیا جس پر اسے شہزادی ساسان جادو نے روشنی کی لکیروں والے پنجرے میں قید کیا تھا۔ عمرو نے کاندھے سے زنبیل اتار کر چٹان پر رکھی اور پھر اس نے اس کا منہ کھول کر وہ سلیمانی چادر اوڑھے زنبیل میں گھس گیا۔ زنبیل اس کے وجود سے ایک لمحے کے لیے باری ہوئی، پھر اصلی حالت میں آتی چلی گئی۔ شہزادی ساسان جادو ہڈیوں والے پنجرے میں بے بس پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہی تھی۔ وہ خود کو اس پنجرے سے آزاد کرنے کے لیے اپنے تمام جادو آزما چکی تھی، مگر پنجرہ تو درکنار پنجرے کی ایک چھوٹی سی ہڈی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلی تھی۔ بابا کو سب کچھ پتا چل گیا ہے، یہ بہت برا ہوا ہے، بہت ہی برا۔ اب بابا مجھے کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے اور میرے ساتھ نانی اماں بھی بابا کے عطاب کا شکار بن جائیں گی۔ کیا کروں؟ جنگلو دیو عمرو یار کو ہلاک کرنے گیا ہے، اس سے بچنا عمرو یار کے لیے ناممکنات میں سے ہے۔ اب شاید میں بھی کبھی عمرو یار کو نہ دیکھ پاؤں۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ شہزادی ساسان جادو انتہائی پریشانی کے عالم میں بڑبڑاتی چلی گئی۔ اسی لمحے وہاں اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا، پنجرے کے سامنے سیاہ دھواں سا اٹھا اور تیزی سے پھیل کر اوپر اٹھتا چلا گیا۔ پھر اس سے تیز روشنی سی چمکی، دوسرے ہی لمحے وہاں دھوئیں کی جگہ شہنشاہ افراسیاب کھڑا تھا۔ اس وقت شہنشاہ افراسیاب اپنے اصلی روپ میں تھا۔ اس کے سر پر تاج تو نہیں تھا، البتہ اس کے دائیں ہاتھ پر ایک سبز رنگ کا نہایت خوبصورت طوطا بیٹھا ہوا تھا۔ بابا! شہنشاہ افراسیاب کو دیکھ کر شہزادی ساسان جادو کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ ہاں غدار شہزادی! شہنشاہ افراسیاب نے اس کے پنجرے کے قریب آ کر اسے سرخ سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ بابا وہ ہم شہزادی ساسان جادو نے شہنشاہ افراسیاب کی جانب خوف بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے ہکلا کر کہا، بس ہم کچھ نہیں سننا چاہتے، ہمیں تمہاری اور ملکہ اشماکا جادو کی غداری کا پورا علم ہے۔ تم کیا سمجھتی تھی کہ ہمیں کبھی معلوم نہیں ہوگا کہ تم کیا کرتی پھر رہی ہو؟ اپنے جادو پتلے کو اپنا ہم شکل بنا کر اور اسے جادو سے بیمار کر کے تم نے یہ سوچ لیا تھا کہ ہم یہ کبھی نہیں جان سکیں گے کہ تم جادو نگری میں ہو یا جادو نگری سے باہر، اور تم نے ایک عمرو یار کو بچانے کے لیے جادو پتلوں کو عمرو یار کی شکلیں دے کر ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ ہو نہ ہو تم یہ کیسے بھول گئی تھی کہ ہم تمہارے باپ ہیں، اور باپ کے پاس اولاد سے زیادہ طاقت اور عزت ہوتی ہے، اور ہم شہنشاہ جادوگراں ہیں، تم ہماری بیٹی ہو، ہم سے ہی غداری پر تل گئی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم نے عمرو یار کو ہلاک کرنے کے لیے نہ صرف اپنا تخت و تاج داؤ پر لگا رکھا ہے، بلکہ ناکامی کی صورت میں ہم نے خود اپنی زندگی ختم کرنے کی قسم بھی کھا رکھی ہے۔ افسوس، ہمیں سخت افسوس ہو رہا ہے کہ تم جیسی جادوگرنی ہماری ناخلف اولاد ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے گرجتے ہوئے کہا۔ اپنے باپ کو اس قدر غصے میں دیکھ کر شہزادی ساسان جادو کے جسم سے ٹھنڈا ٹھنڈا پسینہ پھوٹ نکلا تھا اور شرم سے اس کی نظریں جھک گئی تھی۔ ہم نے کالے جادوگروں کو بھیج کر جادو نگری کا خاتمہ کر دیا ہے اور ملکہ اشماکا جادوگر کو غداری کے جرم میں اندھے کنویں میں پھینکوا دیا ہے، اور تمہیں ہم نے پاتال کے زہریلے مردہ جانوروں کی ہڈیوں والے اس جادو پنجرے میں قید کرا دیا ہے۔ تمہاری یہی سزا ہے کہ تم ہمیشہ اسی پنجرے اور اسی غار کی قید میں رہو گی۔ شہنشاہ افراسیاب نے مسلسل گرجتے ہوئے کہا۔ اپنے باپ سے جادو نگری کے خاتمے اور نانی ملکہ اشماکا جادو کو اندھے کنویں میں پھینکوانے کا سن کر شہزادی ساسان جادو کا رنگ زرد ہو گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ تم غدار شہزادی ہو، آج سے ہم تم سے باپ بیٹی کا رشتہ ختم کر رہے ہیں، اور تم جس عمرو یار کو اس قدر بچانے کی کوشش کر رہی تھی، اس عمرو یار کا خاتمہ کر کے ہم خود آئے ہیں۔ عمرو یار کی موت اب صرف اور صرف اب تمہارے ہاتھوں سے ہوگی۔ تم اس پنجرے میں قید رہو، ہم عمرو یار کو بے بس کر کے یہیں اسی غار میں تمہارے سامنے لا کر ہلاک کریں گے۔ عمرو یار کی موت کا بھیانک تماشا ہم تمہیں ضرور دکھائیں گے۔ ساسان جادو تمہارے بس میں ہو تو اس وقت عمرو یار کو ہمارے ہاتھوں مرنے سے بچا لینا۔ شہنشاہ افراسیاب نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا۔ اپنے باپ کے سامنے اس وقت شہزادی ساسان جادو کی زبان گنگ ہو گئی تھی۔ شہنشاہ افراسیاب کافی دیر تک اس پر اپنا غصہ نکالتا رہا، پھر وہ جس طرح وہاں سے آیا تھا اسی طرح سے دھوئیں میں تبدیل ہو کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ اسے غائب ہوتے دیکھ کر شہزادی ساسان جادو کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ شہنشاہ افراسیاب جادو نگری کا خاتمہ کر کے جہاں ملکہ اشماکا جادو کو اندھے کنویں میں پھینکوا سکتا تھا اور اپنی چہیتی بیٹی کو جادو پنجرے میں ہمیشہ کے لیے قید بھی کر سکتا تھا، پھر بھلا عمرو یار کو کس طرح زندہ چھوڑ سکتا تھا جو اس کا سب سے بڑا دشمن تھا؟ کیا تم اس جادو پنجرے سے آزاد ہونا پسند کرو گی شہزادی ساسان جادو، یا ہمیشہ اسی پنجرے میں قید رہنے کا ارادہ ہے؟ اچانک شہزادی ساسان جادو کو ایک آواز سنائی دی اور شہزادی ساسان جادو بری طرح سے چونک اٹھی، کیونکہ اس آواز کو وہ ہزاروں لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ وہ آواز عمرو یار کے سوا اور بھلا کس کی ہو سکتی تھی؟
दूसरे इलम में एक पर्दा सा हटा और इसके सामने वाकई उमरो यार नामुदार हुआ। शहंशाह अफरासियाब शदीद गजबनाक दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा और आंखें गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रही थी। वो वादी का गार में उसी चट्टान पर खड़ा था जहाँ शहजादी ससान जादू ने उमरो यार को वक्ती तौर पर रोशनी वाले पिंजरे में कैद किया था। शहंशाह अफरासियाब शहजादी ससान जादू की गार से बाहर आते ही दोबारा अपने खौफनाक रूप में आ गया था। उसके जिस्म पर स्याह लिबास और सर पर बड़ी सी पगड़ी थी। पगड़ी पर इंसानी हड्डियों का निशान बना हुआ था। मैदान में दूर दूर तक बेशुमार जादुई पुतले दौड़ते फिर रहे थे। गार से बाहर आते ही शहंशाह अफरासियाब ने इन्हें उमरो यार की तलाश में दौड़ा दिया था, जो मैदान में दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। आका, मालूम होता है उमरो यार वादी से फरार हो गया है। स्याह पुतलों ने सारा मैदान, सामने मौजूद तमाम पहाड़ियाँ और पहाड़ी गार भी देख लिए हैं, लेकिन उमरो यार इन्हें कहीं नहीं मिल रहा। शागुन जिन ने, जो इस वक्त तोते के रूप में था और शहंशाह अफरासियाब के बाजू पर बैठा था, शहंशाह अफरासियाब से मुखातिब होकर कहा, नहीं, उमरो यार इस वादी से फरार नहीं हुआ है। वो बदबख्त यहीं कहीं मौजूद है। स्याह जादू पुतले अभी इसे कहीं न कहीं से ढूंढ निकालेंगे। शहंशाह अफरासियाब ने इसे झड़कते हुए इंतहाई सख्त लहजे में कहा। स्याह जादू पुतले काफ़ी देर तक दौड़ते फिरते रहे। फिर उन्हें शहंशाह अफरासियाब के सामने आकर इस बात का इकरार कर लिया कि उमरो यार इस वादी और वादी में मौजूद किसी भी पहाड़ी गार में मौजूद नहीं है। हो ना हो, ये कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी वो कहाँ जा सकता है? स्याह जादू पुतलों की नाकामी का सुनकर शहंशाह अफरासियाब ने इंतहाई गजबनाक लहजे में कहा, आका, मैं जिन के रूप में होता तो आपको आंखें बंद करके अभी बता देता कि उमरो यार कहाँ है, मगर आपके 1000 जादू खत्म होने की वजह से मेरा भी जिन्नाती रूप खत्म हो गया है। आप उमरो यार को तलाश करने के लिए पताल के स्याह मेंढक को क्यों नहीं बुला लेते? शागुन जिन ने शहंशाह अफरासियाब से कहा। स्याह मेंढक? ओ हाँ, अब मुझे स्याह मेंढक को ही बुलाना होगा। शहंशाह अफरासियाब ने सर झटक कर कहा। उसने जल्दी से मंत्र पढ़कर अपने हाथों की उंगलियां जमीन की तरफ झटकी। जमीन पर एक धमाका सा हुआ और उसमें शगाफ पड़ गया। दूसरे इलमे शगाफ में से स्याह रंग का एक बड़ा सा मेंढक उछलकर बाहर आ गया और जोर जोर से टटराने लगा। पताल मेंढक, इस वादी में उमरो यार कहीं मौजूद है, इसे तलाश करके हमें बताओ कि वो कहाँ है। शहंशाह अफरासियाब ने स्याह मेंढक की तरफ देखते हुए तहमकाना लहजे में कहा। मेंढक जोर से टटराया और फुदकता हुआ एक तरफ जाने लगा। शहंशाह अफरासियाब ने जल्दी से एक मंत्र पढ़कर अपना हाथ स्याह पुतलों की तरफ करके झटक दिया, जो मैदान में सर झुकाए खड़े थे। जैसे ही शहंशाह अफरासियाब ने मंत्र पढ़कर इनकी तरफ हाथ झटका, बिजली सी कड़की। दूसरे ही लम्हे तमाम के तमाम स्याह पुतले फौलादी पंजे बन गए। स्याह मेंढक के पीछे जाओ, उमरो यार जहाँ भी दिखाई दे इसे पकड़कर हमारे सामने ले आओ। शहंशाह अफरासियाब ने चीखते हुए कहा तो फौलादी पंजे दौड़ते हुए स्याह मेंढक के पीछे जाने लगे। आका, पताल मेंढक तो इसी गार की तरफ जा रहा है जहाँ शहजादी ससान जादू को आपने जादू पिंजरे में बंद कर रखा है। शागुन जिन ने कहा। ओ हाँ, इसका मतलब है उमरो यार उसी गार में मौजूद है। शहजादी ससान जादू की वजह से हमारे तिलस्मी पुतले इस गार में नहीं गए होंगे, इसीलिए उन्हें उमरो यार का कहीं पता नहीं चला था। शहंशाह अफरासियाब ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। स्याह मेंढक फुदकता हुआ वाकई उसी गार की तरफ जा रहा था और फिर वो उस गार में दाखिल हो गया। इसके पीछे कहीं फौलादी पंजे भी गार में घुस गए। फिर यकलख्त जोरदार आवाज़ में बिजलियां कड़कीं और गार में बाहर मौजूद सारे फौलादी पंजे गायब हो गए। इसके साथ ही जैसे ही जोरदार अंदाज में बादल गरजा, दूसरे इलम में शहंशाह अफरासियाब के सामने हवा में एक फौलादी पंजा नमूदार हुआ, जिसने उमरो यार को दबोच रखा था, जो पंजे की गिरफ्त में बुरी तरह से तड़प रहा था। पंजे ने उमरो यार को ज़मीन पर फेंका और वहाँ से गायब हो गया। उमरो यार को अपने सामने देखकर शहंशाह अफरासियाब की आंखों में तेज चमक उभर आई। उसने जल्दी से अपना हाथ फैलाकर उमरो यार की जानिब किया। उसकी उंगलियों से जर्द रंग की लहरें निकलकर उमरो यार पर पड़ने लगीं। दूसरे इलमे उमरो यार का जिस्म फौलाद की मोटी मोटी जंजीरों में जकड़ता चला गया।